السلام علیکم لسنرز۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ماہی ماہی کوکدی، جو کہ تحریر ہے ہما کوکب بخاری کی۔ یہ ناول میں اپنی بہت ہی پیاری سبسکرائبر کی پرزور ریکویسٹ پر ریڈ کر رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی پہلی قسط۔ زندگی کی راہیں کبھی کبھار بہت پرپیچ اور پرخار ہوتی ہیں۔ نہ جانے حقیقت کہاں افسانے میں اور افسانہ کب حقیقت میں مدغم ہو جاتا ہے۔ جو کسی کو یہ کتھا سنا دے بیٹھو تو شاید کوئی یقین ہی نہ کرے، لیکن یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے کہ شاہراہ حیات پر یوں بھی ہوتا ہے۔ جب چلتے چلتے تھک کر ہم کسی پناہ گاہ کی تلاش میں نگاہ دوڑاتے ہیں تو کہیں دور ٹمٹماتی روشنی دکھائی دیتی ہے، لیکن اس وقت بڑھتے بڑھتے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ممنوعہ علاقہ ہے، یہ ہماری نہیں کسی اور کی پناہ گاہ ہے۔ تب یہ احساس شدت اختیار کر جاتا ہے کہ ان راہوں پر چلنے والے کے لیے گناہ اور ثواب محض ضمنی باتیں ہوتی ہیں، اور اس گناہ اور ثواب کے درمیان جو حد فاصل شیخ و برہمن نے کھینچ رکھی ہے وہ کتنی بے معنی ہے۔ کالج میں فیئر ویل کے انتظامات زور و شور سے جاری تھے۔ زیادہ تر کام فرسٹ ایئر کے طلباء کو سونپا گیا تھا۔ ماہ بانو صبح سے اور ساتھیوں کے ساتھ میورل بنانے میں مصروف تھی۔ رنگ رونق اور پھر خوشبو سے اسے عشق تھا۔ کالج ان تین چیزوں میں خود کفیل تھا، پھر یک اسے نہ جانے کیا ہوا کہ سب رنگ پھیکے لگنے لگے، رونق بے معنی ہو گئی، خوشبو ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اس نے سرسری نظر سے سب کا جائزہ لیا۔ رنگوں کی شیشیاں فرش پر کھلی پڑی ہوئی تھیں، گتے بکھرے ہوئے تھے، لڑکوں کے منہ میں جلے ہوئے سگریٹ تھے، اور پھر لڑکیاں ایک ہاتھ سے بال ماتھے سے ہٹاتی دوسرے ہاتھ میں برش پکڑے کام میں مصروف تھیں۔ ایپرن تو پہلے ہی رنگوں اور مٹی میں لتڑے ہوئے تھے۔ جنہوں نے ایپرن پہننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، ان کی قمیضوں پر نیلے پیلے سرخ اور نہ جانے کن کن رنگوں سے تجریدی آرٹ کے نمونے بنے ہوئے تھے۔ سبھی بہت پرجوش لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں ماں بانو کا جانا کیا ہوا کہ وہ بیزار ہو گئی۔ وہ سب کو اپنے اپنے کام میں مصروف چھوڑ کر وہاں سے اٹھائی اور آڈیٹوریم کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں رکھے کالج کا نظارہ کرنے لگی۔ چہرے چہرے چہرے، کتنے چہرے تھے یہاں، بے فکر ہنستے بولتے رنگوں میں ڈوبے چہرے، لیکن جس چہرے کا اسے شدت سے انتظار تھا وہ کہیں نہیں تھا۔ عبداللہ کا چہرہ، ریشما کے عبداللہ کا چہرہ۔ وہ اس خوش قسمت چہرے کی منتظر تھی جسے ایک بے حد حسین اور نرم و نازک لڑکی بنا دیکھے ٹوٹ کر چاہنے لگی تھی۔ ایسے لوگ خوش قسمت ہی ہوتے ہیں جنہیں محبتیں بن مانگے مل جاتی ہیں، لیکن عبداللہ کالج سے ایک سال کی چھٹی پر تھا۔ اسے اس کے بابا نے ورلڈ ٹور پر بھیجا ہوا تھا اور یہاں ماں بانو اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اس انتظار کو تقریباً ایک سال ہونے والا تھا۔ اس ایک سال میں اس نے بہت کچھ دیکھا تھا، بہت کچھ پایا اور بہت کچھ کھویا تھا۔ اسی سال میں اسے اما ملی تھی۔ اما واقعی روشنی اور نور کی مانند تھی۔ وہ ہندو تھی، لیکن ماہ بانو اور اس کے بیچ یہ انکہا معاہدہ تھا کہ مذہب ان دونوں کی دوستی کے درمیان حائل نہیں ہوگا۔ لیکن پھر عرفان تھا بے حد باتونی، جسے باتوں اور پینٹنگ کے علاوہ کچھ ہی نہیں آتا تھا، اور سب سے بڑھ کر سعد تھا، جسے دیکھنے میں سعد عام سا لڑکا تھا، لیکن بہت سے لڑکے ہوتے ہیں نا جن میں کوئی خاص بات ہوتی ہے، لیکن ماہ بانو کے لیے وہ ان بہت سے عام لڑکوں سے بالکل جدا تھا، کیونکہ اتنے سارے لڑکوں کے درمیان سعد وہ واحد لڑکا تھا جس کے نام پر ماہ بانو کا دل دھڑک اٹھتا تھا۔ اس سے پہلے ماں بانو نے صرف انارکلی آتے جاتے میوزیم کے پہلو میں استادہ اس عمارت کو دور دور سے ہی دیکھا تھا۔ سرخ رنگ کی عمارت اسے ہمیشہ بہت پراسرار، بہت گہری لگتی تھی، اور لوہے کی سیاہ گرل کے پیچھے واقع اس کی پارکنگ میں چلنے پھرنے والے سب لوگ اسے کسی اور دنیا کی مخلوق دکھائی دیتے جن تک اس کی رسائی ممکن ہی نہیں تھی۔ وہ سب اسے بہت اعلیٰ اور منفرد لگتے تھے، جن کے ہاتھ کورے کاغذوں پر رنگوں کی مدد سے جان ڈال دیتے تھے، جو زمین پر بکھری ہوئی بے جان مٹی کو پل بھر میں شکل عطا کر دیتے تھے۔ پھر ایف اے کا رزلٹ نکلنے کے بعد ابا جی نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اسی جادو کی نگری میں داخل ہو جائے۔ اماں کو اعتراض تھا کہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے، نہ جانے وہاں کا ماحول کیسا ہوگا۔ کچھ ادھر ادھر سے بھی انہوں نے سن لیا کہ لڑکیوں کے لیے ایسا ماحول میں پڑھنا ٹھیک نہیں، لیکن ابا جی کے اصرار کے سامنے انہیں ہار ماننا پڑی، اور یوں ماہ بانو جادو نگری میں چلی آئی تھی۔ وہ ہولے سے ہنس پڑی۔ یہ جگہ میرے تخیل سے کتنی مختلف ہے، نہ تو یہاں جادوگر رہتے ہیں، نہ ہی بہت اعلیٰ اور منفرد لوگ، کتنے عام انسان بستے ہیں یہاں، میرے جیسے عام سے لوگ۔ اسے یاد تھا کہ اب سے بہت سال پہلے وہ اماں اور ابا جی کے ساتھ گھر کے کچے پکے صحن میں پیڑھی پر بیٹھی رات کا کھانا کھا رہی تھی۔ آنگن کے دیوار کے ساتھ ایک ترتیب میں بہت سی مٹکیاں رکھی ہوئی تھیں، گھڑے، سراہیاں اور مٹی کی ہانڈیاں رکھی تھیں۔ ہولے ہولے چلنے والی نرم ہوا، ان کی کچی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ابا جی، ماہ بانو نے مسحور ہو کر کہا۔ ابا جی نے چنگیڑ سے روٹی اٹھاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابا جی، یہ خوشبو کتنی اچھی ہے، شاید دنیا کی سب خوشبوؤں سے بڑھ کر مٹی کی خوشبو ہے، کوئی اور خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ مسکرا دیے۔ ابا جی، آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ وہ پھر بولی، آپ کے ہاتھ میں آ کر تو مٹی کو زبان مل جاتی۔ کاش ایسا ہوتا۔
انہوں نے چنگیز ایک طرف سرکا دی اور پانی کا گلاس اٹھایا۔ کیوں؟ کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ میرے سمجھنے نہ سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک کمہار کی اڑان بہت محدود ہوتی ہے۔ اس کی سوچ اور اس کا ہنر دونوں ہی بہت روایتی ہوتے ہیں۔ اتنے میں محدود اور روایتی جتنا محدود اور روایتی یہ چاک کا چکر ہے، جتنا محدود اور روایتی یہ کچا مکان اور اس کا ماحول ہے، جتنے محدود اور روایتی اب میرے خواب ہیں۔ کیوں ابا جی؟ آپ زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ بہت شاندار بنگلہ، لمبی سی چمکتی ہوئی کار، اچھا کھانا اور پہننا، دو, دو چار شوگر اور ٹیکسٹائل ملیں۔ وہ ہنسی تھی۔ نہیں ابا جی، اگر یہ سب ہمارے پاس ہوتا تو ہم کتنے محروم ہوتے، پھر مٹی کی خوشبو ہمیں کیسے نصیب ہوتی؟ ابا جی نے پیار سے اس کی طرف دیکھا، اپنے چھوٹے سے کمرے کی طرف۔ اپنی سوچ کو کبھی محدود نہ ہونے دینا مہبانو۔ میں نے زندگی کے لیے بہت سے خواب بنے تھے میں نے زندگی کے لیے بہت سے خواب بنے تھے، لیکن نہ تو میرے خوابوں میں کوئی شوگر مل تھی اور نہ ہی ٹیکسٹائل میں۔ میرے سب خواب مٹی سے گندے ہوئے تھے۔ کیوں ناشکری کرتے ہیں؟ اماں جو اب تک خاموش بیٹھی تھیں، باپ بیٹی کی باتیں سن رہی تھیں، ان سے رہا نہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں سے بہتر بنایا ہے۔ 2 وقت کا کھانا آرام سے نصیب ہوتا ہے۔ ہماری کتنی جانیں، 3 فرد ہی تو ہیں گھر میں۔ ہمیں کس چیز کا لالچ؟ ہمیں اتنا ہی بہت ہے۔ انسان کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کو ناشکری نہیں کہتے، ابا جی بولے تھے۔ اور عقل و ہنر میں قناعت پسندی کا مطلب یہ ہوا کہ ہمالیہ کے پانی کو نیچے اتر کر زمین سیراب کرنے کے بجائے وہیں چوٹی پر قید کر کے جوہر بنا دیا جائے۔ ویری گڈ ابا جی، ماں بانو نے تالی بجائی۔ آپ کا ایک پوائنٹ ہوا، وہ اماں سے مخاطب ہوئی۔ اگر آپ نے جلد ہی ابا کو اس بات کا جواب نہ دیا تو آپ ہار جائیں گی۔ اماں نے برتن سمیٹے۔ میں ہمیشہ تمہارے ابا جی سے ہار جاتی ہوں۔ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے کوئی جواب بھی نہیں سوچتا۔ اماں کی سادگی پر ابا جی اور ماں بانو دل کھول کر ہنسے۔ ہنس لیں جتنا ہنسنا ہے۔ اماں باورچی خانے میں جاتے جاتے پلٹ آئیں۔ میں تو اس لیے کہتی ہوں کہ ایسی باتیں سن کر شیطان آ جاتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو نا مولوی کی بیٹی؟ ابا جی بدستور ہنس رہے تھے۔ اب میری عمر نہیں رہی کہ شیطان آ کر بہکائے۔ آپ سے کیا بحث؟ آپ تو ہر بات کو گھما پھرا کر نہ جانے کہاں لے جاتے ہیں۔ وہ پھر باورچی خانے کی طرف پلٹ گئی تھی۔ ماں بانو کی ماں، جب مزاج کچھ بہتر ہو جائے تو ایک پیالی چائے لا دینا۔ اپنے سسر بزرگوار کو کہتے سنا ہے، جو عورت شوہر کی خدمت کرتی ہے وہ سیدھی جنت میں جاتی ہے۔ بڑا مقام اور مرتبہ ہے ایسی بیویوں کا۔ جواب میں باورچی خانے سے سوائے برتنوں کی کھنک کے کوئی آواز نہ آئی۔ ابا جی نے ماں بانو کی طرف دیکھا جو دلچسپی سے انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چلو اب چل کر سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ رات کو وقت پر سویا جائے۔ ابا جی مجھے نیند نہیں آ رہی، اس نے کہا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے باتیں کروں۔ ضرور کرو باتیں، لیکن یہاں نہیں، پہلے چارپائیاں بچھا دو، میں تھک گیا ہوں، لیٹ کر باتیں کروں گا۔ ماں بانو نے فٹافٹ آنگن میں چارپائیاں بچھا کر بستر لگا دی۔ ابا جی آ جائیں۔ ابا جی لیٹے ہی تھے کہ اماں چائے کی پیالی لے کر آ گئیں۔ سو گئے کیا؟ نہیں سویا تو نہیں، چائے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے اور پیالی تھام لی۔ ہاں تو ماں بانو، تمہارا کیا باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا؟ انہوں نے چائے کا گھونٹ بھر کر پوچھا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر بولی۔ ابا جی، اگر آپ کے خواب اتنے اونچے تھے تو پھر انہیں پانے کے لیے آپ نے جدوجہد کیوں نہیں کی؟ آپ تو کہتے ہیں کہ کوشش کرنے سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے۔ جو کچھ میں اب کہتا ہوں وہ عمر کے 3-4 اشروں کے تجربوں کا نچوڑ ہے۔ جانتی ہو بانو بیٹا، میں کتنی کٹھنائیوں سے گزرا ہوں، لیکن افسوس کہ کندن بننا میرے نصیب میں نہیں تھا۔ پھر وہ ایک لمحے کی توقف کے بعد بولے۔ میں گاؤں کا ایک سیدھا سادہ جاہل دیہاتی لڑکا تھا۔ میرے باپ دادا، پردادا اور ان کے پردادا سب کمہار تھے۔ میں نے ہوش سنبھالتے ہی مٹی اور چاک کا چکر دیکھا تھا، مٹکیاں اور سراہیاں دیکھی تھیں۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ کب مٹی کا پیڑا چاک پر رکھا تھا۔ میں تو بس سارا دن مٹی اور چاک سے کھیلتا تھا اور رات کو تھک کر سو جاتا۔ میری دنیا بہت محدود تھی لیکن میں خوش تھا، تمہاری طرح۔ مجھے بھی مٹی کی خوشبو مسحور کر دیتی تھی۔ میری زندگی میں پہلی مرتبہ اس وقت تبدیلی واقع ہوئی جب گھر میں میری شادی کی بات چلی۔ کیوں بانو کی ماں، یاد ہے تمہیں وہ وقت؟ ہٹیں، بچی کے سامنے کیا باتیں کرنے لگے۔ چلو بانو اپنے بستر پر، اماں نے کہا تھا۔ تم ہم دونوں کے درمیان مت آؤ، ہم دونوں دوست ہیں۔ کیوں بانو؟ جی ابا جی، وہ چہکی تھی۔ بس اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ ابا جی اماں کی طرف مڑے۔ میں اعتراض کروں بھی تو آپ کو کیا پرواہ؟ اماں احتجاجاً کروٹ بدل کر لیٹ گئیں۔ کیوں بانو، تمہاری ماں ہم سے ناراض ہو گئی ہے کیا؟ ابا جی آپ اماں کو چھوڑیں، سونے کے لیے کروٹ لی ہے انہوں نے۔ ماں بانو جلدی سے بولی۔ مبادہ ابا جی اماں کی ناراضی کی وجہ سے اس سے بات چیت بند کر کے خود بھی سونے کی تیاری شروع کر دیں۔ تو میں غالباً شادی کی بات کر رہا تھا۔ جی ابا جی، تو میری زندگی میں تبدیلی اس وقت رونما ہوئی جب میری شادی کی بات چلی۔ ہمارے وقت میں یہ رواج نہیں تھا کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں۔ نہ ہی ہمارے اماں ابا نے ہم سے پوچھا کہ ہم شادی کہاں کرنا چاہتے۔ سب کچھ بالا ہی بالا طے کر دیا۔ تو ابا جی آپ کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے؟ ماں بانو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارے توبہ کرو، ہماری یہ مجال کہاں۔ وہ ہنسے۔ میں نے مٹی اور چاک کے چکر کے علاوہ کبھی کسی چیز کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم نے میری بات کا غلط مطلب نکال لیا۔
میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے رشتے طے ہو جانے کے بعد بھی کتنے دن تک خبر ہی نہ ہوئی کہ میری زندگی میں تمہاری اماں رضیہ بیگم تشریف لانے والی ہیں، اور جب یہ آئیں تو لگا کہ زندگی میں بہار آ گئی ہے۔ اور مٹی صرف چاک پر دھر کر برتن بنانے کے لیے نہیں ہوتی، اسی مٹی میں پھول بھی کھلتے ہیں۔ لیکن بانو گڑیا، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ گاؤں میں ہم سب مل کر ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ میری بھاوج بیگم کو یہ اچھا نہیں لگا کہ ان کی 3 کمروں کی راجدھانی دولت مشترکہ بن جائے گی۔ بس روز روز کی کھٹپٹ شروع ہو گئی۔ تمہاری اماں کے منہ میں تو زبان ہی نہیں تھی، ہاں آنکھوں میں جل تھل رہتا تھا۔ آ- آپ کے خاندان کے سارے بکھیڑے سنا ڈالیں گے۔ اماں نے کروٹ بدلے بغیر ابا کی بات کاٹی۔ تو تم جاگ رہی ہو؟ آپ لوگوں کی باتیں سونے دیں گی بھلا؟ ابا جی، آپ اماں کی باتیں چھوڑیں۔ ماں بانو نے جلدی سے مداخلت کی۔ یہ بتائیں کہ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ کہیں اور قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ پہلے تو تمہاری اماں کو گاؤں میں ہی چھوڑ کر آیا، جب حالات بہتر ہوئے تو تم دونوں کو یہیں لے کر آ گیا۔ اس وقت تم بہت ننھی منی سی تھی، یہ جو کونے میں چنبیلی کا چھوٹا سا پودا لگا ہوا ہے نا، بالکل اتنی سی تھی۔ ماں بانو ہنس پڑی۔ لیکن اصل بات میں نے تمہیں اب تک نہیں بتائی۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ میرے خواب اتنے اونچے تھے، تو پھر میں نے انہیں پانے کے لیے جدوجہد کیوں نہ کی؟ ابا جی پھر بولے تھے۔ ماں بانو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اتنے دنوں میں کام کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ جب دینو کمہار سے میری ملاقات ہوئی، اس بیچارے نے ساری زندگی شادی ہی نہیں کی۔ وہ بہت بوڑھا تھا، بس سمجھو جیسے آج کل کا مہمان۔ اپنا سب کچھ اس غریب نے کسے دے کر جانا تھا، مجھے اپنا ہمراہ رکھ لیا۔ میں نے بھی تہیا کر لیا کہ ایسے خدا ترس انسان کی خوب جی جان سے خدمت کرنی ہے، اسی لیے سارا کام سنبھال لیا۔ دن بھر کی مزدوری میں دینو چاچا کے ساتھ پر دن بھر کی مزدوری میں دینو چاچا کے ہاتھ پر رکھ دیتا۔ وہ آدھا خود رکھ لیتا اور آدھا مجھے دے دیتا۔ یہ تو دینو چاچا کی وفات کے وقت مجھے پتا چلا کہ جو پیسے وہ رکھتا تھا، اس میں سے سوائے کفن دفن کے چند روپے کے، اس نے ساری رقم میرے لیے محفوظ کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ جنت بخشے، بہت ہی نیک انسان تھا۔ اماں بولی تھی۔ پھر ابا جی، جب میں نے پہل برتن بنانا شروع کیے تو دینو چاچا انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا کہ لگتا ہے تم نے برتن بنانا کالج میں سیکھا ہے۔ میں ان پڑھ دیہاتی تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ تعریف کا انداز ہے۔ دینو چاچا کی بات نے مجھے بہت حیران کر دیا۔ میں نے کہا کالج میں یہ کام سیکھے؟ میں تو باپو لوگ پڑھتے ہیں، جو کتابیں کاپیاں اٹھائے صاف ستھرے کپڑے پہن کر سائیکل دوڑاتے پھرتے ہیں، اور میں ان پڑھ دیہاتی، میرا ان کا کیا مقابلہ؟ دیکھو میری بات سن کر دینو چاچا ہنس پڑا۔ بولا کہ ٹھنڈی سڑک پر کونے میں ایک ایسا کالج ہے جہاں مٹی کی مورتی بنائی جاتی، اور مٹی کی مورتی بنانے والے ہماری طرح غریب و غربا نہیں، بڑی کوٹھیوں اور گاڑیوں کے مالک ہیں۔ پھر چاچا بولا کہ میں بھی انہی کی طرح بن سکتا ہوں۔ جیسا اچھا کام میرا ہے ویسا تو وہاں بھی کسی کا نہیں ہوگا۔ اس رات بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی تو نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جس کام کو میں جاہل اور ان پڑھ دیہاتوں سے منسوب سمجھتا تھا، وہ تو یہ بابو لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ بڑی مشکل سے نیند آئی تو خواب میں نے خود کو بابو بنے دیکھا، جو پتلون قمیض پہنے مٹی کا پیڑا چاک چکر کے اوپر رکھ رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی اور میں سوچنے لگا کہ میں کوئی عام انسان نہیں۔ پل بھر میں نے کالج، کار، کوٹی، ہر جگہ کا سفر کیا۔ اگلے دن تمام کام جلدی سے نپٹا کر میں ٹھنڈی سڑک کے کونے پر یہ کالج ڈھونڈنے چل پڑا۔ مجھے زیادہ پریشانی نہ ہوئی، ایک ہی دکاندار سے پوچھنا پڑا، اس نے تفصیل سے تمام پتہ سمجھا دیا۔ کالج کے پھاٹک سے داخل ہوتے مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی۔ ایک مرتبہ تو دل چاہا کہ بھاگ جاؤں، لیکن رات سوتی جاگتی آنکھوں سے جو خواب دیکھے تھے انہوں نے میرا راستہ روک لیا۔ اپنا دل مضبوط کر کے میں آگے چل پڑا، لیکن وہ تو کوئی اور ہی دنیا تھی۔ اپنی تہبند اور لمبی سی قمیض میں وہاں سب لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان کوئی عجوبہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ جو باتیں وہ کر رہے تھے وہ بھی میرے لیے بالکل نہیں تھی۔ میں ہونک بنا ان سب کے درمیان سے گزرتا رہا۔ کسی نے آنکھ اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا، وہ سب اپنے آپ میں مگن تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس سے کیا بات کروں۔ پھر ایک بابو قسم کا لڑکا الگ تھلگ کھڑا رنگوں سے تصویر بنا رہا تھا۔ میں خدا کا نام لے کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ بابو جی، میں نے اسے مخاطب کیا تو اس نے تصویر سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ کالج ہے نا جہاں مٹی کی مورتیاں بنانا سکھایا جاتا ہے؟ میں نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ اس بابو کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سے مجھے حوصلہ ہوا۔ میں کمہار ہوں۔ میں نے اپنی خودی بلند کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تھا کہ ہم دونوں برابر کی سطح پر چاہے نہ بات کریں، لیکن وہ میری بات کو اہمیت ضرور دے۔ اچھا، اس کے انداز میں اب بھی دلچسپی تھی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بابو جی، میں چاہتا ہوں کہ میں اور کام بھی سیکھوں۔ ابھی میں صرف برتن بنانا جانتا ہوں، مجھے مٹی کی مورتی بنانی نہیں آتی۔ دینو چاچا نے کہا تھا کہ کوشش کروں تو وہ بھی بنا سکتا ہوں۔ آپ مجھے یہاں داخل کر لیں۔ بابو کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔
کتنا پڑھے ہو؟ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن مجھے کام بہت اچھا آتا ہے، آپ چاہیں تو میں آپ کو لا کر دکھا سکتا ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، پہلی بات تو یہ کہ میں خود بھی یہاں پڑھتا ہوں، داخل کرنا یا نہ کرنا میرا کام نہیں، لیکن تمہارے سلسلے میں ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ کون سا مسئلہ جی؟ میں اب بھی نا امید نہیں تھا، تمہاری تعلیم کچھ کم ہے۔ یہ اس بابو کا مہذب انداز تھا، ورنہ میں تو تعلیم کے معاملے میں بالکل کورا تھا۔ یہاں یہ مسئلہ ہے، بابو نے اپنی بات جاری رکھی، کہ ہنر بعد میں سکھایا جاتا ہے، پہلے تعلیم دیکھی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہے۔ کیا؟ کہ اگر تمہارا کام بہت اچھا ہے تو تمہارے لیے ترقی کے دروازے ضرور کھلیں گے، آج نہ صحیح کل صحیح، اس کالج کے نہ صحیح کسی اور درس گاہ کے صحیح۔ نہ تو آج خوشبو کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی کر سکتا ہے، اور نہ ہی روشنی کی بیڑیاں پہنائی جا سکتی، اور نہ ہی روشنی کو بیڑیاں پہنائی جا سکتی۔ اچھا کام کسی کالج یا صنعت کا محتاج نہیں ہوتا، وہ تو دیکھنے میں ہی اچھا نظر آتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے توقف سے بولا، یقین کرو تمہارا یہ ہنر کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی جڑیں تمہارے وجود سے پھوٹتی ہیں۔ ہر چیز ہم سے جدا ہو سکتی ہے، پر مٹی کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ لیکن ہنر کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ضروری ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ میں اتنی جلدی اپنے خواب چکنا چور ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم پڑھنا لکھنا شروع کر دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مٹی کے برتن بنانا مت بھولنا۔ میں مایوس ہو گیا۔ اس قدر شدید مایوسی تو مجھے کبھی نہ ہوئی تھی۔ بابو نے شاید مایوسی کی تحریر میرے چہرے پر پڑھ لی۔ دیکھو مایوس مت ہو، اس نے برش رول پر رکھ کر میرے کندھے تھام لیے تھے۔ یہاں اس سے بہتر ہرگز نہیں سکھایا جاتا جتنا کہ تمہیں آتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ تم کمار کہلاتے ہو، اور پھر یہاں ڈپلوما پر سیرامکس لکھا جاتا ہے۔ یہ تو سوچو کہ تم بھی مارکیٹ میں ہو، اور یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے بھی مارکیٹ میں جائیں گے۔ ان کا کام بھی سامنے ہوگا اور تمہارا کام بھی سامنے ہوگا۔ نہ تو تمہارے بنائے برتنوں پر لکھا ہوگا کہ تم نے یہ ہنر اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے، اور نہ ہی یہاں سے پڑھ کر نکلنے والے اپنے بنائے ہوئے برتنوں کے سامنے اپنا ڈپلوما رکھیں گے۔ مارکیٹ میں تم سب برابری کی حیثیت پر ہوگے۔ اس بابو کی بہت سی باتیں اور اس وقت میرے سر پر سے گزر گئی تھی، لیکن ان باتوں سے مجھے کسی قدر حوصلہ ضرور ہوا تھا۔ بابو جی، مجھے پڑھائے گا کون؟ ہماری تو پچھلی 7 پشتوں میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں گزرا۔ یہ تمہارے حوصلے کی بات ہے، کوشش سے انسان خدا کو بھی پا لیتا ہے۔ وہ ایک شیشے سے رنگ نکالنے لگا۔ اپنے لیے خود راہیں تلاش کرو، زندگی کی دوڑ میں اپنے لیے اپنی قوت بازو سے جگہ بناؤ۔ یاد رکھو، یہاں ہر کوئی آگے بڑھنے کی دھن میں سرپٹ دوڑ رہا ہے، اور کوئی یہ بھی زحمت نہیں کرتا کہ پیچھے رہ جانے والے لوگوں پر رحم اور ہمدردی کی ایک نظر ہی ڈال، کیونکہ اتنی دیر میں کارواں آگے نکل جائے گا۔ میں چپ چاپ واپس چلا آیا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ کتنے دن میں بے دلی سے کام کرتا رہا، اور جیسے ہی کام ختم کرتا تھا کاٹ پر پڑ جاتا تھا۔ پھر ایک دن خبر ملی کہ ہمارے گھر سے 3 گھروں کے فاصلے پر جو نائی رہتا تھا، اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے۔ تب میں نے سوچا کہ نائی کون سا 7 پشتوں کا پڑھا لکھا باپ دادا کی دولت اور ثروت اور تعلیم کی نہیں ہوتی۔ اصل چیز محنت اور ہمت ہے، جو انسان کے کام آتی ہے۔ میں نے اس نائی کے گھر آنا جانا شروع کر دیا۔ وہیں میری ملاقات اس کے بیٹے ڈاکٹر غلام حسین سے ہوئی۔ وہ پڑھ لکھ کر بابو بن گیا تھا، لیکن اس میں غرور نام کی کوئی شے نہیں تھی۔ بہت محبت سے ملتا تھا وہ۔ میں نے اسے اپنا رازدار بنا لیا، اسے اپنے سارے خواب بتا دیے، اور پھر اپنی مایوسیوں کی کہانی بھی سنا دی۔ میری باتیں سن کر وہ ہنس پڑا، کہنے لگا، یہ کیا مشکل ہے، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا۔ سچ؟ میں خوشی سے دنگ ہو کر رہ گیا۔ ہاں، وہ بولا، لیکن ایک شرط ہے۔ بتائیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار۔ میں جلدی سے بولا، بعد میں مکر مت جانا، آپ کہیں تو نہ مانوں، جو جور کی سزا وہ میری شرط صرف یہی ہے کہ تم اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دلواؤ گی۔ منظور ہے، میں جھٹ بولا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، لیکن میری تو صرف ایک بیٹی ہے، اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہماری کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ تو میں اسے کیسے تعلیم دلوا سکتا ہوں؟ میں ششپنج میں پڑ گیا۔ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، خواہ بیٹا ہو یا بیٹی۔ وہ بولا تھا، تعلیم ہی انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے۔ میں تمہیں عورت کی تعلیم کے بہت سے فائدے بتا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تمہارا ذہن انہیں قبول نہیں کرے گا۔ جب تک علم حاصل کرو گے، تمہارے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی۔ اس وقت تم خود سمجھ جاؤ گے کہ تمہاری بیٹی کو علم کیوں حاصل کرنا چاہیے۔ بس پڑھنے لکھنے سے پہلے میری یہ باتیں یاد رکھنا۔ کون سی باتیں؟ کبھی کسی مسئلے پر بغیر سوچے سمجھے رائے مت دینا۔ اگر کوئی تم سے اختلاف کرے تو فوری طور پر اس کی نفی مت کرنا، بلکہ اچھی طرح سوچ سمجھ کر اسے جواب دینا۔ اگر یہ سمجھو کہ تمہاری بات غلط اور کسی اور کی درست ہے، تو اپنی رائے پر اڑ مت جانا، بلکہ اچھائی کو اپنانے کی کوشش کرنا۔ اپنا تعلق روایات سے قائم رکھنا، لیکن روایتوں کو پاؤں کی زنجیر مت بننے دینا۔ دنیا بہت آگے بڑھ گئی ہے، اس کے ساتھ آگے بڑھنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی سوچ کو کبھی محدود نہ ہونے دینا۔ میں نے ڈاکٹر غلام حسین کی یہ سب باتیں خوب اچھی طرح سے نشین کر لیں، اور اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ علم انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس کام میں اتنی تاخیر کیوں کی۔
میں نے نہ صرف ان باتوں اور مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کی جو کتاب میں لکھے ہوئے تھے، بلکہ میں ان مسئلوں پر بھی سوچتا تھا جو کتابوں میں نہیں ہوتے تھے۔ میری پڑھائی عام لوگوں سے بہت مختلف تھی کیونکہ میں ڈگریوں کے حصول کے لیے نہیں پڑھتا تھا۔ میرے نزدیک علم ذہن کی وسعت کا نام تھا۔ پھر میں نے تمہیں بھی اسکول میں داخل کروا دیا۔ شکر ہے کہ مجھ سے تمہارے سلسلے میں تاخیر نہ ہوئی۔ تم سن رہی ہو نا ماں بانو؟ اماں جی نے ابا جی نے اچانک پوچھا۔ جی ابا جی۔ وہ جیسے اس دنیا میں واپس آ گئی۔ بانو گڑیا، میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ تمہیں اس کالج میں پڑھاؤں گا جس میں پڑھنے کا مجھے ارمان تھا، جس کے باہر سے گزرتے آج بھی میری آنکھوں میں وہی پرانے خواب جاگ جاتے۔ ابا جی، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا اور پھر بھی آپ کے خواب ادھورے ہیں؟ ہاں، میرے خواب اس لیے ادھورے ہیں کہ میں نے بہت دیر کر دی تھی، خواب دیکھنے میں بھی اور ان کے حصول کی جدوجہد کرنے میں بھی۔ لیکن بانو، تم ابھی صرف 8ویں میں ہو، بہت وقت ہے تمہارے پاس۔ میں تمہیں شہر کے بہترین انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم دلوا رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میرے یہ خواب اب تم پورے کرو۔ میری سب امیدیں تم سے وابستہ ہیں۔ ابا جی، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کے خوابوں کو تعبیر دوں گی۔ اس کے لہجے میں عزم تھا۔ پھر وہ قدرے توقف سے بولی، آپ کے وہ استاد ڈاکٹر غلام حسین کہاں گئے؟ میں نے اسے صرف 6 سال پڑھا تھا، پھر وہ اپنے ماں باپ اور بیوی کو لے کر کراچی چلا گیا۔ اس نے بنیاد فراہم کر دی تھی اور میں بھی رکا نہیں، آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ اور ابا جی کتنی دیر تک ہی چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اب سوئیں گے بھی یا پھر یوں ہی صبح کر دیں گے؟ اماں بلاخر تنگ آ کر بولی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ایف اے کے رزلٹ کے بعد ابا جی نے اپنی خواہش پھر دہرائی۔ وہ چاہتے تھے کہ ماں بانو ٹھنڈی سڑک کے کونے میں واقع جادو نگری میں داخل ہو جائے، جس سے بہت سال پہلے وہ خود بھی نیل و مرام باہر نکل آئے تھے۔ خواہ ماں بانو بھی اپنے خوابوں میں اسی پراسرار اور گہری عمارت کو دیکھا کرتی تھی، جب وہ بھی وہاں کورے کاغذ اور سپاٹ کینوس پر رنگ بکھیرنے لگی اور پھر بے جان اور بے رنگ مٹی کو خوبصورت شکلیں دے گی۔ یہ سب تو اپنی جگہ تھا، لیکن مہبانوں کے وہاں داخلہ لینے کی وجہ یہ بھی تھی کہ سرخ اینٹوں کی وہ عمارت اس کی روح کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اسے یوں لگتا کہ جیسے یہ عمارت اس کے مکین اس کی زندگی میں کوئی اہم اور ناقابل فراموش کردار ادا کریں گے۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی زندگی میں اس کی زندگی کی ڈور اس جگہ سے بندھی ہوئی ہے، جیسے وہ بے جان عمارت اسے دیکھتے ہی سانسیں لینے لگتی، اسے کچھ کہنا چاہتی ہے، کوئی خاص بات، کوئی اشارہ یا نہ جانے کیا۔ داخلہ فارم ابا جی ہلائے تھے اور پھر انہیں جمع بھی کروا کر آ گئے۔ چند دن بعد ٹیسٹ تھی، انگریزی اور ڈرائنگ کا پرچہ تھا۔ اسے دونوں ہی کی فکر نہیں تھی۔ اس کی انگریزی پر ابا جی نے توجہ دی تھی اور ڈرائنگ تو یوں بھی اس کی بہت اچھی تھی۔ ایف اے تک اس نے فائن آرٹس پڑھ رکھی تھی، لیکن در حقیقت اس میں آرٹ کی پیدائشی صلاحیت تھی۔ اب اس نے اتنا کیا کہ اماں کو بطور ماڈل بٹھا کر لائٹ ڈرائنگ کی پریکٹس بھی شروع کر دی تھی۔ مقررہ تاریخ کو دھڑکتے دل کے ساتھ سیکریٹریٹ کے اسٹاپ پر ویگن سے اتری تھی۔ یہ تھوڑا سا فاصلہ وہ پیدل ہی طے کر سکتی تھی۔ جناح ہال کے ساتھ ساتھ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے وہ بالکل خالی ذہنی کی کیفیت میں تھی۔ گیٹ سے اندر پارکنگ میں داخل ہوتے ہوئے اس کا دل بھر آیا تھا۔ ابا جی کتنی امیدوں سے یہاں آئے ہوں گے، اس نے سوچا تھا، اور کتنے دکھے دل سے یہاں سے نکلے ہوں گے۔ وہ کالج کی عمارت کی طرف بڑھنے لگی۔ پتہ نہیں وہ لڑکا ابا جی کو کہاں ملا ہوگا۔ وہ چلتے چلتے سوچ رہی تھی، شاید اس درخت کے نیچے یا پھر اس کونے کی طرف یا پھر شاید کہیں اور۔ خدا جانے خود اب کہاں ہوگا، زندگی کی بھیڑ بھاڑ میں کہیں گم ہو چکا ہوگا، کیا اتنے بڑے ہجوم میں آبادی میں اپنے لیے کوئی نمایاں مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا۔ چلتے چلتے وہ مین گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر عمارت کی پیشانی کی جانب دیکھا تھا۔ قصبے کا مالک ان کے عزیز جہاں شوی، ہاں وہ سچ مچ پاکستان کے بہترین آرٹس کالج کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ وہ مسکرائی اور بسم اللہ پڑھ کر اس نے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ اس کی توقعات کے برعکس اندر سنسانی کا راج تھا۔ اکا دکا طالب علم، کچھ ملازمین، چند پرندے اور پھدکتی ہوئی گلہریاں، وہ ہالے سے ہنس پڑی۔ وہ چلتے چلتے گنگناتی پھر خود ہی سے بولی، وینس کی رفاقت کی ضرورت مصطفیٰ زیدی کو ہی ہوگی۔ یہاں وینس کی جگہ کچھ اور لگنا چاہیے، مثلاً زوئس۔ ہاں، زوئس ٹھیک رہے گا، یعنی اپنی تقدیر میں زوئس کی رفاقت ہوگی۔ ویسے ناشکری نہیں کرتی، اگر زوئس نہ ملا تو پھر پیرس بھی چلی جائے گی۔ اگر زوئس نہ ملا تو پیرس بھی چل جائے گا۔ چلو گولی مارو پیرس کو، منی لوئس بھی تو چل جائے گا، لیکن بس اس سے نیچے نہیں۔ وہ خود سے بولتی جا رہی تھی، لیکن اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر خاموش ہو گئی۔ اور آج آڈیٹوریم کی سیڑھیوں پر بیٹھتے اسے یہ سب کچھ کتنا نارمل لگ رہا تھا۔ نہ تو اب اس عمارت میں اس کے لیے کوئی اصرار رہا تھا اور نہ ہی یہ جھک کر مہبانوں کے کان میں سرگوشی کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب تو بس تیزی سے کام نپٹانے کی فکر تھی۔ آج پینٹنگ ہے، کل مجسمہ سازی، پرسوں ڈرافٹنگ، اور پھر اس کے بعد ڈیزائننگ، اور پھر ڈرافٹنگ، اور پھر ان سب کے بعد بس کام 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 اور صرف کام۔ سارے کالج میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور محترمہ یہاں تشریف فرما۔
وہ اما کی آواز سن کر چونک گئی۔ تم کب آئی؟ بہت بے خبر بیٹھی ہوئی ہوں، میں پچھلے 1 منٹ سے تمہیں دیکھ رہی تھی، کسی مراقبے میں گم تھی تم۔ اما اس کے ساتھ ہی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ بس یوں ہی سوچ رہی تھی کچھ ساتھ کے بارے میں؟ اما نے پوچھا تھا۔ نہیں، وہ بولی، میں ان لمحوں کے متعلق سوچ رہی تھی جو بیت گئے، ان کے متعلق نہیں جو ابھی میری مٹھی میں قید ہیں۔ بڑی ثقیل باتیں کرنے لگی۔ اما ہنسی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ وہ مرغابی کے شوربے کا شوربہ ہے نا، سنا ہے وہ فیئر ویل پر آ رہا ہے۔ مرغابی کے شوربے کا شوربہ؟ ماں بانو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مرغابی کے شوربے کا شوربہ ہی ہوا نا، تمہاری کزن یعنی ریشما کا کزن عبداللہ۔ عبداللہ رہا ہے؟ ماں بانو نے خوشگوار حیرت کے ساتھ بہت جوش سے پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن یاد رکھنا ساتھ کے سامنے اتنے جوش و خروش کا مظاہرہ نہ کرنا، ورنہ وہ برا مان جائے گا۔ بے وقوفی کرے گا اگر ایسا کرے گا تو۔ میں تو آج تک عبداللہ کو دیکھ بھی نہیں سکی۔ صرف اپنی کزن کی خاطر تم اتنی بے چین ہو عبداللہ سے ملنے کے لیے، مجھے بعض اوقات تم پر حیرت ہوتی ہے۔ تم نہیں سمجھو گی ماں بانو نے کہا تھا۔ ریشما اس پر جان دیتی ہے، حالانکہ اس نے بھی تو کبھی عبداللہ کو نہیں دیکھا۔ اس کے پاس میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اور کوئی موضوع ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی واحد راز نہ ہونا، اور عبداللہ سے محبت اس کا واحد اور اکلوتا راز ہے، وہ جو صرف مجھ سے شیئر کرتی ہے۔ شروع میں تو میں عبداللہ کی گردان سن کر چڑ گئی تھی، لیکن پھر میں نے اس کے وجود کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد تو یوں لگتا ہے کہ عبداللہ میرا بھی پسندیدہ موضوع بن گیا ہے۔ ہم دونوں گھنٹوں بیٹھ کر اس موضوع پر بات کرتے تھے، تھکے بغیر۔ ویری انٹرسٹنگ۔ عمر دلچسپی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے بھی خبر ہے کہ ریشما اسے اس قدر چاہتی ہے؟ شاید نہیں، وہ تو شروع سے ہی برطانیہ میں تھا۔ اس کے بابا حیدر علی شاہ کو اپنے بڑے بھائی اور ریشما کے باپ پیر صاحب رجب علی کی طرف سے خطرہ تھا، وہ ان کے اکلوتے بیٹے عبداللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اسی لیے انہوں نے شروع ہی سے اسے باہر بھیج دیا۔ پھر جب پیر صاحب اور حیدر علی شاہ کے درمیان زمینوں کا جھگڑا عدالت میں چلا تو اسے پاکستان بلا لیا گیا، ورنہ وہ وہیں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس آتا۔ یہاں بھی گاؤں میں اس کے لیے کوئی دلچسپی نہیں، وہ بہت کم گاؤں جاتا ہے، صرف اپنی اماں بابا اور بہنوں سے ملنے کے لیے۔ تو تم اسے ریشما کی بیقراری بتا دو گی؟ عما نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، اس نے سیڑھیوں پر پڑا ہوا گھاس کا تنکا اٹھا لیا۔ تم ان مسئلوں کو نہیں سمجھ سکتی عما، ان کے خاندان میں بہت گہری نفرتیں ہیں۔ ان کا آغاز کہاں سے ہوا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اب نفرت کا یہ زہر پوری طرح پھیل چکا ہے۔ ریشما تو عذاب میں ہے، عبداللہ پر یہ عذاب کیوں مسلط کیا جائے؟ ضروری تو نہیں کہ وہ بھی ایک ان دیکھی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے، جیسے ریشما بے وقوفوں کی طرح اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ ہاں، ظاہر ہے وہ باہر سے پڑھ کر آیا ہے، اس کے خیالات اور سوچنے کا انداز یقیناً یہاں کی روایتوں سوچوں سے مطابقت نہیں رکھتا ہوگا۔ محض چچا زاد ہونے یا پھر بچپن کے منگیتر ہونے کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ وہ اس کی محبت میں بھی گرفتار ہو جائے۔ پتہ نہیں بچپن کے منگنے کی اس کی نظر میں اب کیا اہمیت ہوگی، جبکہ اب تو نفرتوں نے آکٹوپس کی طرح سب کو اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ اسی لیے تو میں بھی ابھی یہ بات عبداللہ کو نہیں بتاؤں گی۔ مجھے نہ تو ان کے خاندان کی نفرتوں سے کوئی غرض ہے اور نہ ہی مصلحتوں سے۔ ریشما میری خالہ زاد بہن ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ عبداللہ نے ریشما کی محبت کو اہمیت نہ دی، اور ریشما کو یہ بات معلوم ہو گئی تو اسے بہت دکھ ہوگا۔ مجھے بہت حیرت ہے، ایسی دیوانگی تو صرف کتابوں اور کہانیوں میں ملتی ہے، یا پھر فلموں میں۔ تم ریشما کے حالات نہیں جانتی، ورنہ ایسی باتیں نہ کرتی۔ وہ ایک بہت عام سے خیالات رکھنے والی لڑکی ہے، اس کے لیے بچپن کی منگنی کی وہی اہمیت ہے جو میرے لیے شادی کی ہو سکتی ہے۔ ان کے خاندان میں بس مانگ لینا ہی کافی ہوتا ہے، یہ تو عزت کا معاملہ ہوتا ہے اور اس پر خون تک ہو جاتا ہے۔ عما نے جھرجھری لی تھی۔ اتنی خوفناک باتیں نہ کرو پلیز، چلو اٹھو، فیئر ویل کی تیاریاں دیکھتے ہیں۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تھیں اور بلا مقصد ہی کالج میں گھومنے لگی۔ سارا کالج مصروف تھا، آڈیٹوریم میں موسیقی کے پروگرام کی تیاری ہو رہی تھی، گرافک اسٹوڈیوز میں سمیر اور سہیل زور و شور سے اپنے تھیسس ڈسکس کر رہے تھے، پینٹنگ اسٹوڈیو میں ردا، آمنہ اور ظہیر فن فیئر کے لیے اسٹال کی تیاری میں مصروف تھے۔ وہ دونوں چلتے پھرتے یوں ہی بے مقصد کالج کی رونق دیکھ رہی تھیں کہ اسکلپچر اسٹوڈیو سے عدنان برآمد ہوا تھا۔ کہاں غائب تھے تم دونوں؟ اس کی ان پر نظر پڑی تو ان کی طرف بڑھایا تھا۔ کتنی دیر سے تلاش کر رہا تھا تمہیں؟ ہم یوں ہی گھوم رہے تھے، عما بولی۔ چلو جلدی کرو، ریہرسل کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ وہ واپس اسٹوڈیو میں مڑ گیا۔ ابھی ریہرسل کا وقت تو ہوا ہی نہیں، ماں بانو نے گھڑی دیکھی۔ یہ کسی کو بخشتا بھی ہے؟ اسی طرح اکٹھا کر لیا ہوگا سب کو، عما بولی تھی۔ ویسے تم اس سے عبداللہ کے متعلق پوچھ سکتی ہو، اس کے متعلق سب سے زیادہ انفارمیشن ایڈی کے پاس ہی ہوتا ہے۔ یہ بات تو کالج میں صرف مجھ اور تم تک ہی رہنی چاہیے، کوئی تیسرا بندہ اس راز میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ راز میرے پاس ریشما کی امانت ہے۔ عدنان عرف ایڈی کالج کے مائم کلب کا کرتا دھرتا تھا اور بہترین ہدایت کار بھی تھا۔ اس وقت بھی وہ مائم یعنی چپسوئی میں حصہ لینے والوں کو ان کا رول اور جسم کی حرکات اور سکنات کے بارے میں بتا رہا تھا۔ ماں بانو ایک طرف بیٹھی بغور سے دیکھ رہی تھی۔
اسے یاد تھا کہ ایڈی نے اس دفعہ کے پروگرام کے لیے کتنی محنت کی تھی۔ پہلے تو پورا ایک مہینہ یہ سوچنے میں گزر گیا کہ مائم کا موضوع اور موسیقی کیا ہوگا۔ ہندو دیو مالائی ہندو دیو مالائی کتھا کو سب بہت دلچسپی سے دیکھیں گے، یہ ماں بانوں کا خیال تھا۔ اور اس کے ساتھ کوئی موسیقی بھی ہے ذہن میں؟ ایڈی نے پینسل انگلیوں میں گھماتے پوچھا۔ می کلپا کیسی رہے گی؟ ایڈی نے پرخیال انداز میں بولا، ویسے میرے ذہن میں بھی موضوع ہے لیکن موسیقی کوئی نہیں ہے۔ اما نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ کیا؟ انسان کے مشینوں کے خلاف جنگ؟ اما نے کہا، ہم مائی فال آف مین سے شروع کر سکتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اور حوا کو جنت سے نکالا گیا اور انسان زمین پر آباد ہو گیا، تب ضرورت ایجاد کی ماں قرار دی گئی اور انسان نے پہیہ بنا کر اپنی زندگی کی سہولت کو رائج کیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ سہولت رفتہ رفتہ انسان کے لیے بلائے جان بنتی گئی اور اب یہ حال ہے کہ انسان مشینوں کا غلام بن کر رہ گیا۔ ایڈی نے پرخیال انداز میں اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان مشینوں سے چھٹکارا حاصل کریں جن کی وجہ سے انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اما بولی تھی، آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن اس کی نوک پلک سنوارنے کی شدت سے ضرورت ہے۔ ایڈی نے کہا، اما میں تم سے بالکل متفق نہیں۔ ماں بانوں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا جمہوری حق ہے۔ اما مسکرائی تھی۔ ویسے تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ مشینوں کو اپنی زندگی سے نکال کر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ماں بانو بولی تھی، میرا نہیں خیال کہ میں پتھر کے زمانے میں جا کر خوش رہ سکتی ہوں، کیونکہ وہ تو سروائیول آف فٹسٹ کا دور تھا نا۔ اس دور میں صرف وہی زندہ رہ سکتا تھا جو زندہ رہنا چاہتا تھا، جس کے بازو میں اتنی جان تھی کہ وہ زندہ رہ سکے۔ اور فرینکلی اسپیکنگ، مجھے تو سوئی گیس پر کھانا بنانے سے وحشت ہوتی ہے اور تم ہمیں چکماک کے دور میں پھینک رہی ہو۔ بہت مشکل بات کر رہی ہو تمہیں سوئی گیس کے کھانے پکانے سے اس لیے وحشت ہوتی ہے کیونکہ تمہیں کھانا پکانے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ اما ہنسی تھی۔ تم اما کی بات کا مطلب نہیں سمجھی، ایڈی نے مداخلت کی تھی۔ مشینوں کو انسان کا غلام رہنا چاہیے، انہیں دیوتا نہیں بننا چاہیے کہ انسان ان کی پوجا شروع کر دے۔ سہولت کو سہولت رہنا چاہیے، بلائے جان یا مسئلہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشینوں کے محتاج ہو کر رہ گئے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں اپنے تابع رکھیں۔ مشینوں نے ہمیں اپنا متی بنا لیا ہے۔ تم دیکھ سکتی ہو کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں انسان اور اس کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی جگہ مشینوں نے لے لی۔ مشینوں کو رفتہ رفتہ انسان کی صورت ملتی جا رہی اور انسان آہستہ آہستہ روبوٹ بن رہا ہے۔ میں تمہیں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، اما بولی تھی۔ یہ ٹی وی اور VCR دیکھ لو، ان کے دیکھنے میں نہ کوئی برائی ہے اور نہ کوئی پریشانی، جب تک ان کا استعمال ٹھیک اور ایک حد کے اندر رہے۔ جبکہ یہاں یہ حال ہے کہ جس دن ٹی وی پر کوئی خاص پروگرام ہو تو لوگ ملنے ملانے کے لیے ایک دوسرے کے گھر جانے تک سے گریز کرتے ہیں۔ میں اندرون سندھ کے ایک عام سے گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے ہم وہاں کبھی کبھار ہی جاتے ہیں، لیکن وہاں کی چند باتیں ایسی ہیں جو جاننے کے لیے وہاں زیادہ دیر تک رہنا ضروری نہیں۔ جب تک وہاں ٹی وی کی وبا نہیں آئی تھی تو سارا گاؤں مل جل کر شام کو کہیں اکٹھا ہو جاتا تھا۔ دن بھر کی باتیں اور گوسپ ہوا کرتی تھی۔ مغرب کے وقت رات کا کھانا کھا لیا جاتا تھا اور پھر عشاء کی نماز پڑھ کر سب سو جاتے تھے کیونکہ انہیں سویرے بیدار ہونا ہوتا۔ اب جب سے گاؤں میں 4 ٹی وی آئے ہیں تب سے حالات ہی بدل گئے۔ پہل تو ان گھروں میں سارا گاؤں جمع ہو کر ٹی وی دیکھ لیا کرتا تھا، پھر بچوں کے شور شرابے سے بیزار ہو کر انہوں نے گاؤں والوں کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔ اس کے بعد لڑائیاں ہوئیں، پرانی مضبوط دوستیاں ٹوٹیں، نئے اور مصنوعی رشتے قائم ہوئے جن کی بنیاد اخلاص نہیں، مادیت پرستی تھی، اور بالآخر پیسے کی دوڑ شروع ہو گئی۔ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، قصور ٹی وی کا نہیں، ٹی وی دیکھنے والوں کا تھا، ماں بانوں نے اعتراض کیا۔ ظاہر ہے قصوروار کبھی بھی اپنے بے جان چیز کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا، قصوروار تو اسے استعمال کرنے والے ہی ہوتے۔ اما بولی تھی، لیکن تلخی کی بنیادی وجہ بہرحال وہی 21 انچ کا بے جان ڈبہ ہی ہے۔ فرض کرو کہ پورے گاؤں میں ٹی وی آ جائے تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ماں بانو اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی، جبکہ تمہاری تھیوری اس کے برعکس ہے۔ تمہارا کہنا ہے کہ سائنس جتنی زیادہ ترقی کرے گی اور پھیلے گی اتنے ہی مسائل بڑھیں گے۔ بنیادی مسئلہ انسان سے دوری کا ہے۔ سب گاؤں کو ٹی وی مل جائیں گے اور قسم قسم کے مسائل جنم لیں گے۔ جس وقت کوئی خاص پروگرام ہوگا تو کوئی کسی سے ملنے کا روادار نہیں ہوگا، جیسے یہاں شہروں میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ٹی وی دیکھنے کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ باہر نکلنا تو گجا، وہ گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی بجائے گپ چپ ہو کر ٹی وی اسکرین کو گھورتے رہتے ہیں۔ وہ سوچو کہ اس سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے۔ تم لوگ اپنی بحث میں ٹی وی بیچارے کو کیوں دھنک کر رکھ رہی؟ ایڈی بولا تھا۔ تم دونوں ہی غلط ٹریک پر نکل گئے۔ بات یہ ہے کہ مسئلے ہمارے یہاں ہے تو صحیح، لیکن اس کی بہت شدت بھی محسوس ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ مسئلہ ہمارے یہاں ہے تو صحیح، لیکن اس کی بہت شدت بھی محسوس نہیں کی گئی۔
موجودہ دور کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس مسئلے کا آغاز دوسری جنگ عظیم کے بعد ہوا، جب تعمیر نو کے لیے ہر شخص کو میدان عمل میں آنا پڑا۔ زندگی اس قدر تیز ہو گئی کہ انسان روبوٹ بن کر رہ گیا۔ فیکٹ اور فگرز کی اہمیت انسانوں کے جذبات اور خود انسان سے بھی بڑھ گئی ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کی بجائے افریت بن گئی، یعنی وہ حالات پیدا ہو گئے جنہیں ڈکنسز اور ہارڈ ٹائمز کہا جاتا ہے۔ وہ خاموشی سے ایڈی کی بات سن رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایتھوپیا کی آبادی کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہاں ایک عورت اوسطاً 6.3 بچے پیدا کر سکتی۔ کتنی آسانی سے انسان کو فیکٹس اور فگرز میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ایسے انسانوں کو جن میں سے ہر ایک سانس لیتا ہے، وہ پیاس محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، جن میں سے ہر ایک نے مقرر وقت تک زندہ رہنا ہے اور اس وقت کے اختتام پر مر جانا ہے۔ ایک ایسے شخص کو ہم فیکٹس اور فگر بنا کر المینک میں کیسے بند کر سکتے ہیں، جس نے اپنی زندگی کی بہت سی خوشیوں پر اپنی ذات کے حوالے سے خوش ہونا اور بہت سے غموں کو اکیلے جھیلنا ہے۔ ایک ایسے شخص کا 6.3 ہونے سے کیا تعلق؟ اور بانو، تم غالباً مشینوں سے مراد ٹی وی، فریج، ٹیپ ریکارڈر قسم کی چیزیں لے رہی ہو، جبکہ یہ در حقیقت رویوں کی بات ہے۔ گو کہ میں ابھی تم سے بحث کر سکتی ہوں، لیکن صرف اسی لیے چھوڑ رہی ہوں کہ ڈرامیٹک آرٹ نہ پڑھے ہونے کے باوجود بھی تم اس موضوع پر بہترین مائم پیش کر سکتے۔ ماں بانو ہنسی تھی۔ بانو، آئیڈیا تمہارا زیادہ اچھا ہے، لیکن میں اسے اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں، ایڈی نے کہا تھا۔ جب تک میں اسے بہت اچھی طرح تمام زاویوں سے پڑھ نہیں لیتا تب تک اس پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ اس سلسلے میں اما مدد کر سکتی ہے۔ کیوں ماں؟ ماں بانو اس کی طرف مڑی تھی۔ نہ بابا نہ، وہ ہنسی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ نہیں پڑھا ہوا، مجھ سے زیادہ تو اس وقت بھی ایڈی ہی جانتا ہے۔ کمال ہے، ماں بانو نے سر ہلایا۔ اس موضوع کو میں اسٹاک کر کے رکھ رہا ہوں، اس پر اگلی دفعہ مائم کریں گے، ایڈی بولا۔ تو پھر طے کہ اس مرتبہ مائم فال آف مین اور پھر انسان کی مشینوں سے جنگ کے متعلق ہوگا، اما نے کہا تھا۔ ہاں، ایڈی بولا، لیکن پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان کی پیدائش کو مختلف مذاہب اور دیومالا میں کس انداز میں پیش کیا گیا۔ ایک مقبول عام نظریہ تو یہی آدم علیہ السلام، حوا کی پیدائش اور پھر ان کا جنت سے نکالا جانا، جو آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں درج ہے، اما بولی تھی، اور جس پر مسلمان، یہودی اور عیسائی کم و بیش متفق ہی ہیں۔ میرے خیال میں تو ایڈی تم اسی نظریے کو فالو کر۔ مشورے کا شکریہ، لیکن یہ میرا فیلڈ ہے اور میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اگر مجھے اسٹیج پر 20% پیش کرنا ہے تو میری معلومات 75% ہونی چاہیے۔ آل رائٹ، ماں بانو جلدی سے بولی۔ میری معلومات کے مطابق چینی کہاوت یہ کہتی ہے کہ پہلے کائنات ایک خلا تھی جس کی شکل انڈے جیسی تھی، اس کے پھٹنے سے آسمان اور زمین بنے اور اسی کے ذریعے پہلا مرد اور پہلی عورت یعنی یانگ اور پن پیدا ہوئے۔ اور مصری کہتے ہیں کہ گہرے پانیوں کے اندر سے آدم پیدا ہوا تھا۔ اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا بلکہ وہ خود ایک بڑی طاقت ہے۔ اسی آدم کو گریٹ ہیسی کہا جاتا ہے اور تمام کائنات بھی اسی آدم سے تخلیق ہوئی، ایڈی نے کہا۔ مصریوں کا یہ نظریہ ہم سے ملتا جلتا ہے، اما بولی۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے برہما پیدا ہوا۔ برہما کی تخلیق کسی نے نہیں کی بلکہ وہ پانیوں کے اوپر تیرتے ہوئے آگ کے گولے سے پیدا ہوا۔ اس وقت اس کے 5 سر تھے، بعد میں صرف 4 رہ گئے۔ 4 سر رہ جانے کی بہت سی مختلف کہانیاں بتائی جاتی ہیں۔ بہرحال اس وقت تو برہما کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے۔ اس نے خود کو درمیان سے کاٹ کر سرسوتی دیوی کو پیدا کیا اور پھر اس طرح دنیا کو مرد اور عورت کا وجود ملا۔ ویسے شیو جی اور وشنو جی کی پیدائش بھی تقریباً اسی طرح بیان کی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کی تخلیق وشنو جی کے کنول کے پھول سے ہوئی۔ خیر، کچھ بھی کہا جائے، تخلیق کار برہما کو ہی مانا جاتا ہے، جبکہ کائنات کو بچانے کی ذمہ داری وشنو جی اور تباہ کرنے کا کام شیو جی کے ذمہ ہے۔ غالباً سب سے رومانٹک روایت جاپان سے متعلق ہے۔ جاپانیوں کا کہنا ہے کہ ایک آسمانی مرد اور آسمانی عورت آسمان کی قوس قزح کا پل بنا کر اس پل کے راستے زمین پر اترے۔ اس وقت زمین پر پانی کے سوا کچھ نہ تھا، لیکن آسمانی مرد اور عورت کے اترنے کے بعد اس میں ایک جڑ ابھری تھی جو رفتہ رفتہ جزیرے کی شکل اختیار کر گئی، ماں بانو نے کہا تھا۔ ایڈی نے اپنے اسکریبل پیڈ پر تیزی سے پوائنٹ نوٹ کیے اور پھر اسے بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لی۔ اتنی روایتیں کافی ہیں یا اور بھی بتانا ہوں گی؟ اما نے کہا تھا۔ کافی ہیں، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام اور حوا کے حوالے سے کام کریں گے، ایڈی آرام سے بولا۔ اپنا جبڑا خواہ مخواہ میں تھکایا ہم نے، اما بیزاری سے بولی۔ نالج ہی رہتا ہے، خواہ اسے فوری طور پر استعمال کیا جائے یا نہیں، ایڈی نے کہا۔ یہ معلومات مجھے پھر کبھی کام آ سکتی۔ ماں بانو کو ایڈی کی یہ بات بہت پسند تھی۔ وہ ہر خاص بات نوٹ کر لیا کرتا تھا، وہ باتیں جو بظاہر نہایت اہم نہیں لگتی تھیں لیکن در حقیقت غیر اہم ہی ہوتی تھیں۔
وہ ایسی सब मालूमात को मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करने का फ़न जानता था। माइम का आइडिया मुंतखब करने के बाद वो साउंड इफ़ेक्ट, लाइट इफ़ेक्ट, सेट डिज़ाइनिंग, डायरेक्शन और न जाने किन किन चीज़ों में उलझ गया था। बैकग्राउंड म्यूज़िक की तलाश में उसने ऑफ बीट, इलेक्ट्रॉनिक्स और फिर वर्जनियर से लेकर असरा रहमान पूरा और फिर धर्मपुरा किस्म की जगहों की छोटी छोटी ऑडियो कैसेट की दुकान तक को खंगाल डाला था। और फिर एक दिन वो बहुत खुशबाश कॉलेज पहुंचा था। खैरियत तो है? उमा ने पूछा। आज वो तुम्हारे चेहरे से मुस्तकिल जगी हुई बेजारी कहाँ गायब हो गई? क्यों, ऐसे ज़्यादा बेहतर नहीं है? वो मुस्कुराया था। बेहतरी तो बात की बात है, अभी तो तुम्हारे चेहरे के नए खत खाल से पुराना आईडी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इतना भी बेजार दिखाई नहीं देता हूँ। कम अज़ कम जब से ये माइम वाला चक्कर शुरू हुआ है तब से तो ऐसा ही। माँ बानो बोली थी। यानी तुम लोगों को मेरा यूं संजीदगी से काम करना भी पसंद नहीं? काम करना पसंद है, संजीदा अलबत्ता बिल्कुल अच्छा नहीं लगते। ये उमा का ख्याल था। वैसे माइम अभी तक जारी है, फिर ये मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर आने का में कामयाब कैसे हो गई? इसे कहते हैं बच्चा बगल में और ढिंडोरा शहर में। सारे लाहौर में मारा मारी करने के बाद कल जब थक हार कर मैं अपने कमरे में सो रहा था तो मेरी छोटी बहन के कमरे से पैशन की आवाज़ आई। तब मैंने सर पीट लिया कि मुझे पहले ख्याल क्यों नहीं आया। मौसीकी हो पीटर गब्राइल की और आवाज़ हो नुसरत फ़तेह अली खान की, मुझे यकीन है कि ये माइम ज़रूर हिट कर जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन पैशन खासी पुरानी बात नहीं हो गई? माहबानो ने कहा था। आर्ट में कोई खूबसूरत चीज़ कभी पुरानी नहीं होती, वरना बीथोन की मौसीकी सुनकर लोग आज भी सर न धुनते। एडी बोला था। और अब वो रिहर्सल रूम में सबको इनका रोल समझा रहा था। शाम तक उसने सबको रिहर्सल में जोते रखा था। उफ एडी, अब हमारे हाल पर रहम करो प्लीज़। उमा थककर कुर्सी पर बैठ गई। इतनी जल्दी? एडी ने कलाई पर बंधी घड़ी देखी। अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं। खुदा का खौफ करो, 10:30 बजे से उठक बैठक करते करते ये वक्त हो गया है। एक ना दो, पूरे 7.5 घंटों से तुम हमारे सरों पर मुसल्लत हो। हमसे अब और कुछ नहीं किया जाएगा। महबानो भी उमा की तकलीफ में कुर्सी पर बैठ। आज रिहर्सल का आखिरी दिन है और फिर मैंने तुम लोगों से मुसलसल काम लिया भी नहीं है। वक्फे वक्फे से काम लिया है तुम लोगों ने। हमारी हिम्मतें जवाब दे गईं। बाकी सब ने भी मशवरा दिया। एडी ने कंधे उचका दिए। जाओ फिर गालिबन एक मैं ही हूँ जिसे अल्लाह ताला ने थकन प्रूफ बनाया। वो दोनों शुक्र का कलमा पढ़ती बाहर निकल गई। साथ सामने से चलता हुआ इन्हीं की जानिब आ रहा था। हो गई सज़ा ख़त्म? उनके थकन से बेहाल चेहरे देखकर उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ओफ ना पूछो, आज तो रिहर्सल करवा करवा कर उसने मार ही दिया था। माँ बानो ने अपने सांवले चेहरे पर बहते हुए पसीने के कतरों को गुलाबी खद्दर के बड़े से चादर नुमा दुपट्टे से पूछा था। उमा, तुम्हें भी हॉस्टल जाना है? साद ने पूछा था। हाँ। और बानो, तुम्हें घर जाना है? जाहिर है। चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। साद ने उंगली में कार की चाबी घुमाई। शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, माँ बानो ने कहा। प्लीज़ बानो, क्या हमारी दोस्ती का एक दूसरे पर इतना भी हक नहीं? जिस दिन हमारी दोस्ती के दरमियान तुम्हारी अकार्ड आ गई, वो शायद हमारी दोस्ती का आखिरी दिन होगा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। कॉलेज बस तुम्हें इस वक्त छोड़ नहीं सकती। कैसे जाओगी फिर? जैसे 40 लाख के शहर में कम अज़ कम 30 लाख लोग सफ़र करते हैं, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। माँ बानो ने ऐसे कहा जैसे ये कोई बात ही ना हो। क्यों ज़िद करती हो बानो? उमा ने उसे डपटा, फिर उसके कान के पास मुँह करके बोली। और हो सकता है इस दौरान तुम्हारे कान वो बात सुनने में कामयाब हो जाएं जिसे सुनने के लिए तुम अरसे से बेचैन, यानी आई लव यू। माँ बानो हंसकर पीछे हट गई और इन दोनों को खुदा हाफिज करके गेट की तरफ बढ़ गई थी। बानो, अच्छी खासी बेवकूफ़ हो तुम। अब ऊपर वाला ही तुम्हारे हाल पर रहम करे, पीछे से उमा चीखी थी। माँ बानो हंसते हुए गेट से निकल आई थी। सेक्रेटरीट से 3 नंबर वैगन में बैठकर भाटी गेट जाते हुए उमा की बात उसके कानों में गूंज रही थी। उमा, मुश्किल ये है कि तुम सब मुझे जो समझते हो मैं वो नहीं। माँ बानो ने सोचा। मैं खद्दर इसलिए नहीं पहनती कि इस बेतहाशा भरी हुई वार्डरोब देखकर खुश होने के बाद रफ़ाए आमा का ड्रामा रचाऊं। मैं खद्दर इसलिए पहनती हूँ कि मुझे ये मुयस्सर है। अब इसका क्या किया जाए कि यही सब बड़े लोगों के चोंचले। और फिर साथ की एकाडो मेरे इलाके की तंग और पुरपेच गलियों में कैसे दाखिल हो सकती? पता नहीं इसका क्या रद्दमल होगा जब उसे मालूम होगा कि मैं एक आम से कुम्हार की बेटी हूँ जिसका सोशल स्टेटस वो नहीं जिस गलत फहमी की वजह से वो समझता रहा। अभी तो वो यही समझता है कि मैं भी उसकी क्लास की तरह कदर पोशी के फैशन में मुब्तला हूँ। साद अच्छा है, लेकिन उसकी अच्छाई की भी कुछ हदूद हैं और भाटी गेट उनके इन हदूद से कुछ परे ही वाक़ है। मैंने एक झटके से दादा दरबार के सामने रुकी तो वो भी हकीकत की दुनिया में लौट आई थी। तंग और पुरपेच गलियों का तवील रास्ता तय करके जब वो घर में दाखिल हुई तो अम्मा और अब्बा पेडस्टल फैन खोले सहन में चरपाइयाँ डाले बैठे थे। बहुत देर कर दी बानो तुमने। अम्मा ने उसे देखकर सुकून का सांस लिया।
آج ریہرسل کا آخری دن تھا نا اماں۔ اس نے دوپٹہ اور شولڈر بیگ ان کی چرپائی پر پھینکتے ہوئے گڑے سے پانی نکال کر پیا تھا۔ ایڈی کے ساتھ کام کرنا اپنی مصیبت کو خود ہی آواز دینا ہے۔ وہ چرپائی پر پنکھے کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے تمہارا لڑکوں کے ساتھ پڑھنا بھی پسند نہیں، لیکن تمہارے ابا کس کی سنتے ہیں؟ غضب خدا کا! اب لڑکوں کے ساتھ ڈرامہ کرنے کی بھی اجازت دے دی، اور بیوی پہنچ رہی ہیں گھر شام کے 7 بجے۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ اماں ابھی تو فرسٹ ایئر ہے، اس جلدی واپسی ہو جاتی۔ اگلے سال سے تو جب گرافکس کی کلاسیں شروع ہوں گی تب کالج میں بھی رات کے 8 یا 10 بج جایا کریں گے۔ استغفار! اماں نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کچھ سنتے ہو بانو کے ابا؟ بانو کی اماں، تم دنیا کو اپنے ابا کی نظر سے مت دیکھو، وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ بانو میری بیٹی ہے اور مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے۔ ماں بانو ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ میرے ابا بیوقوف نہیں ہیں، میں کہتی ہوں بانو کے ابا اب کچھ اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر بھی کریں۔ اماں بولی تھی، خاندان میں اس عمر کی لڑکیاں شادی کر کے 2 بچوں کی مائیں بن گئی، ایک یہی رہ گئی ہے کماری کی کنواری۔ جب کوئی ملنے ملانے کے لیے گاؤں سے آتا ہے تو یہی پوچھتا ہے کہ کب کرنی ہے اس کی شادی۔ 4 رشتے تو یوں سامنے پڑے ہیں خاندان میں، اور جو کسی کو کہہ دیا کہ ہم بانو کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو لائن لگ جائے گی رشتوں کی۔ اب یہاں تم زیادتی کر رہی ہو بانو کی اماں۔ ابا جی بولے تھے، خاندان میں کون سے اچھے رشتے ہیں؟ کیا میں گلو مستری سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں یا پھر اس سیدھے کمہار سے؟ تو کیا حرج ہے، آپ بھی تو کمار ہی ہیں۔ خاندان کے دیکھے بھالے رشتوں میں جو بات ہوتی ہے وہ باہر کے رشتوں میں نہیں ہوتی۔ مجھے ان کے کمہار یا مستری ہونے پر اعتراض نہیں، اعتراض ان کی جہالت پر ہے۔ اگر وہ صرف ان پڑھ ہوتے تب بھی میں کچھ سوچ سکتا تھا، لیکن وہ تو بڑے ہی جاہل ہیں۔ ہائے، اپنے بھتیجوں کو جاہل کہہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں جاہلوں کا چچا ہوں۔ تو پھر گھر میں بٹھائے رکھنا اپنی لاڈلی کو، یا کسی گھوسٹ پروفیسر کے حوالے کر دینا میری بلا سے۔ اپنی بیٹی سے چاہے چولہے میں جھونک جائے، اپنی بیٹی ہے چاہے چولہے میں جھونکے چاہے جہنم میں، میرا کیا جاتا ہے؟ اماں بڑبڑاتی باورچی خانے کی جانب بڑھ گئی۔ اوف، شکر ہے میرے ابا جی اچھے ہیں، ورنہ اماں تو مجھے گلو اور شیدے یا پھر بالے کے پلے باندھ کر ہی رکھ دیتی۔ بانو نے شکر کا سانس لی۔ بانو، رات کے کھانے پر اماں بولی، صبح تیار رہنا، ہمیں گاؤں جانا ہے۔ گاؤں؟ اس کے ذہن میں عبداللہ کا دھندلا سا سایہ آ گیا تھا۔ ہاں، ریشما کی طرف جائیں گی آپ؟ ارے ہاں، کیوں نہیں، ایک ہی تو میری بہن ہے، ظالموں نے بہت برا سلوک کیا اس کے ساتھ۔ اماں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اب اس کی پھول سی بچی کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، نہ بیچاری کہیں جانے کی نہ آنے کی۔ میں بھی نہ جاؤں اس کے پاس تو گھٹ گھٹ کر مر جائے گی وہاں۔ اچھا ہے، اسی بہانے اسے عبداللہ کی آمد کے بارے میں بھی بتا دوں گی۔ ماں بانو نے سوچا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے اپنے اور اماں کے چند جوڑے بیگ میں ڈالے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ پتہ نہیں ساتھ بھی میرے بارے میں ویسا ہی سوچتا ہوگا یا نہیں۔ اس نے سونے سے پہلے ہمیشہ کی طرح سوچا، یا شاید میں ہی پاگل ہوں، کیوں اس کی جانب کھنچی چلی جاتی ہوں۔ اسے کہتی اما کہتی وہ اما کہتی تو ٹھیک ہی ہے، اور یہ بھی اتنا پوزیسو انسان صرف محبت ہی تو ہوتا ہے، لیکن پھر وہ بتاتا کیوں نہیں صاف صاف کہہ دیتا کہ اسے مجھ سے محبت؟ شاید وہ اس انتظار میں ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے۔ اب اس میں اتنا وقت بھی نہیں رہ گیا، ابھی 3rd ایئر ہے، 1-2 مہینوں کی بات ہے، پھر 4th ایئر میں چلا جائے گا، اور پھر 1 سال کے بعد وہ عملی دنیا میں قدم رکھ دے گا۔ ابا جی میری خواہش کو رد نہیں کریں گے، اماں بھی خوش ہوں گی، لیکن اصل مسئلہ میرے اماں ابا نہیں، سعد اور اس کے گھر والے ہیں۔ کلاس کا یہ فرق اگر فلموں کی اسکرین سے نکل کر ہماری حقیقی زندگیوں میں آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا پھر۔ میں تو شاید پاگل ہی ہو جاؤں یا پھر شاید نہ ہوں، عجیب سی بات لگتی، کچھ سمجھ نہیں آتا کیا کہوں۔ حسب معمول صبح اماں نے اسے سویرے سویرے جگا دی۔ جلدی کرو بانو، کبھی کالج کے بجائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جاگ جایا کرو۔ اماں نے اسے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ ابھی سویرے سویرے نکلیں گے تو شام تک گاؤں پہنچیں گے، میں چاہتی ہوں کہ اندھیرا ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں۔ نیند سے اس کی آنکھیں پہلے ہی بند ہو رہی تھی۔ جی ٹی ایس کی بھٹیچر سی بس کی گھوں میں وہ جلد ہی سو گئی۔ قریبی بڑے شہر سے ان کا گاؤں نیاز پور کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، لیکن کوئی پکی سڑک نہ ہونے کی وجہ سے تانگے کے مدھم سروں کی ٹک ٹک اور گرد و غبار کے طوفان میں نہاتے ہوئے یہ راستہ کافی طویل لگتا تھا۔ ٹنگ سی کچی سڑک کے دونوں طرف دور دور تک لہلاتے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ اس سڑک پر صرف تانگے ہی نہیں، موٹر گاڑیاں بھی چلتی تھیں، پیر صاحب رجب علی شاہ کی پچیرو اور نسان پیٹرول۔ تانگے کا مریل سا گھوڑا جب ٹہوں 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 کرتا ہوا کماد کے کھیت کے پاس پہنچا تو ایک جیپ تیزی سے ان کے پاس سے گزرتی گرد اڑاتے چلی گئی تھی۔ سفید چادر میں سر سے پیر تک لپٹی ماں بانو پہلے ہی گرمی پسینے اور سفر کی تکن سے بحال تھی، اوپر سے یہ گرد کا طوفان، الو کا پٹھا، ایسا گیا ہے جیسے باپ کی جاگیر۔ وہ بڑبڑائی تھی۔ چپ! اماں نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔
बकवास किए जाएगी। मौका देखती है ना महल, टर किए जाती। ठीक ही तो कहती है छोटी बीबी। बुढ़क को जवान हंसा था। इसके बाप की जागीर ही तो है। पीर साहब रजब अली शाह का गद्दी नशीन है, ये खादिम अली शाह। भाई ये बच्ची है ना, इसे नहीं पता। अम्मा ने खुशामदाना लहजे में कहा। कभी कभार तो आती है यहाँ पर, वो भी एक दो रोज के लिए। बीबी आपको जाना कहाँ है गाँव में? मौलवी नेमतुल्ला साहब के यहाँ। मौलवी साहब के घर? बहुत अच्छे हैं मौलवी साहब, बहुत इज्जत करता है सारा गाँव उनकी। उन्हीं के दम से तो कुछ ना कुछ मुसलमान बाकी हैं इस गाँव में, वरना जाहिलों की तो दीन दुनिया की खबर ही नहीं, और फिर पढ़े लिखों के लिए दीन की अहमियत ही नहीं। है वो वक्त कहाँ से आएगा जब पीर साहब जलालुद्दीन मरहूम इस गांव के वाली थे। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, रजब अली शाह पता नहीं किस गुनाह की सजा के तौर पर हमारे सरों पर मुसल्लत हो गए। बुढ़े कौजवान ने तांगा गांव की इकलौती मस्जिद की सफ़ेद दीवार के पास रोका। अम्मा ने बटुआ खोलकर पैसे निकाले। ना बीबी ना, कौजवान ने कानों को हाथ लगाया। आप तो यहाँ आती रहती होंगी, हम मौलवी साहब के घर की सवारियों से पैसे नहीं लेते। बड़ी अम्मा और नाना से मिलने के बाद वो जल्दी से गुसल खाने में घुस गई। देर तक नहाती रही। ट्यूबवेल का ठंडा ठंडा पानी बहुत फरत बख्श था। महबानों की सारी थकन उतर गई। लॉन का हल्का सा प्रिंटेड सूट पहनकर बाहर निकलते उसने अम्मा से रेशमा की तरफ जाने की इजाज़त मांगी। इस वक्त अंधेरा फैल गया है, कल चली जाना। अम्मा प्लीज़, 2 मिनट का तो रास्ता है। वो रेशमा को अब्दुल्ला की आमद के बारे में बताने के लिए बेचैन थी। पागल हुई है? अम्मा ने उसे डपटा। पता है कि उसके भाई कैसे हैं? अम्मा ने चादर लेकर अम्मा मैं चादर लेकर वहाँ जाती हूँ, उस पर निकाब भी है। फिर मैं कौन सा मर्दाने में जा रही? चुप करके सो जाओ बच्ची, बड़ी अम्मा बोली थी। इस वक्त वो किसी को रेशमा से मिलने नहीं देते। कल मैं खुद उसे छोड़ आऊँगी। ऐसे माहौल में पागल नहीं हो जाती वो? मैं तो एक दिन भी नहीं रह सकती ऐसी जगह। माँ बानो ने झुरझुरी ली। बस बेटा, किस्मत की बात है सब। अम्मा ने आ भरी। माँ बेटी दोनों एक सा खराब मुकद्दर लेकर आई थी। जरीना बेचारी की जान तो इस डिश से छूट गई, लेकिन रेशमा पता नहीं कब तक पिसती रहेगी उस चक्की में। बड़ी अम्मा अफसरदगी से बोली। अम्मा, जब आप लोगों को मालूम था कि रजब अली की हरकत ऐसी हैं, तो क्यों की जरीना खाला की शादी वहाँ? क्यों फेंका उन्हें जहन्नुम में? धन धन दौलत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि एक मासूम औरत को दौलत की कुर्बान गाह पर भेंट चढ़ा दिया जाए। मैं यहाँ कम कम आती हूँ, फिर भी मुझे मालूम है कि रजब अली शाह और उसके बेटे इंसानियत की सदा से किस कदर गिरे हुए लोग हैं। आप तो यहीं रहते हैं, क्या आपको मालूम नहीं था कि वो बीवियाँ सालिम हजम कर चुका है? ये सब जानते हुए भी आप लोगों ने खाला की शादी उससे कर दी, तो उनके और रेशमा के मुकद्दर की खराबी के जिम्मेदार तो आप लोग हैं। किस्मत को क्यों बुरा भला कहते हैं, जबकि फैसला तो आप लोगों के हाथ में था। बहुत बकने लगी है। अम्मा ने ज़मीन पर पड़ा हुआ चिमटा उठा लिया। तालीम ने यही सिखाया है तुझे? बड़ों के सामने यूं बोलते हैं। नाना पुत्र, बड़ी अम्मा ने उनके हाथ से चिमटा खींच ली। जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाते। अम्मा मैं गुस्ताखी नहीं कर रही, सिर्फ हैरत का इजहार कर रही हूँ कि आखिर वजह क्या थी जरीना खाला की वहाँ शादी करने। तुझसे मतलब? अम्मा चिल्लाई। चल अंदर, नमाज का वक्त होने वाला है। अभी 10 मिनट में नमाजी आते होंगे। मैं चली तो जाती हूँ, लेकिन प्लीज़ आइंदा अपने और अपने बड़ों के किए का मर्दा किस्मत के सर पर ना मरना। वो पीछे मुड़कर कमरे में चली। बक किए जाएगी। अम्मा ने अंदर अम्मा ने डरावे के लिए जूता उठाया, लेकिन तब तक माँ बानो अंदर जा चुकी थी। थोड़ी देर तक अम्मा और बड़ी अम्मा चूल्हे के पास खामोश बैठी रही। फिर अम्मा ने सर उठाया। इसके हाथ पीले करने की फिक्र में मेरी रातों की नींद उजाट हो गई। लेकिन बानो की अब्बा की नज़र में कोई लड़का जचता ही नहीं। बानो का बाप समझदार है, तुम जल्दबाजी मत करो, सोच समझ कर रिश्ता करो। एक ही तो बेटी है तुम्हारी, मैं नहीं चाहती कि इसका हाल भी जरीना वाला। बड़ी अम्मा बोली थी। अम्मा, इतने अच्छे रिश्ते हैं इसके, आखिर कब तक कोई इंतज़ार करेगा? वो गुल्लू है, अच्छा भला मिस्त्री, शहर आ जाए तो रोज़ाना 100 150 ना सही 50 60 रुपये तो कमा ही लेगा। फिर वो शीदा है। मैं बानो के अब्बा से कह भी रही थी कि हमें ये घर बार कब्र में तो लेकर जाना नहीं, वहाँ तो बस एक अल्लाह का नाम जाएगा हमारे साथ। शीदे के साथ शादी हो जाए बानो की तो जमा जमाया कारोबार उसके हवाले कर देंगे। फिर उसे पसंद नहीं आए ये रिश्ते? नहीं अम्मा, ये राजहट बालेकट और तरियाहट तो सुनी थी, पर जो जिद बानो के अब्बा की है वो देखी ना सुनी। अम्मा ने कहा। चलो गुल्लू और शीदा तो अनपढ़ जाहिल हैं, लेकिन बाला तो 5 जमात पास है, इतनी अच्छी ड्राइवरी करता है, इस पर भी नाक मुँह चढ़ाते हैं। देखो रजिया, बानो ने 12 जमातें अंग्रेजी में पास की हैं और अब माशाल्लाह कॉलेज में है। शरा में भी हुक्म है कि लड़की की मर्जी पूछे। वो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, इन गवारों के पल्ले बन गई तो हीरा सी बच्ची की नाकदरी करेंगे ये लोग। इसी गम में तो भूली जाती हूँ मैं। इतना पढ़ लिख जाएगी तो कहाँ से बर मिलेगा? खानदान में तो कोई लड़का इतना पढ़ा लिखा नहीं, कहीं कुंवारी ही ना रह जाए मेरी बच्ची। ओफ, माँ बानो का दिल चाहा कि अपने बाल नोच डाले। अम्मा का बस चले तो गुल्लू, बाले और शीदे तीनों से ही मेरी शादी करवा दें।
کیونکہ اماں کو تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک خوبی نظر آتی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اگر انتخاب کا حق مکمل طور پر اماں کے ہاتھ میں ہو تب بھی اماں ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کر سکیں گی۔ وہ سلاخوں والی کھڑکی کے پاس سے ہٹ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کبھی سعد کو دیکھ لیں اماں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ جو شیدے گلو اور بالے کو بیک وقت اپنا ملازم رکھ سکتا ہے، جس کی کار ہمارے 2 کمروں کے گھر سے بہت لمبی ہے، جس کی کار اتنی لمبی ہے کہ وہ بھلا تمہیں کہاں گھاس ڈالنے کا۔ بانو کے اندر سے کہیں آواز آئی تھی۔ ممکن ہے تمام مادی آسائشیں اس کی محبت کے سامنے حیض ثابت ہوں۔ اس نے خود کو تسلی دی۔ ہاں، اور وہ تمام مادی آسائشیں چھوڑ کر بالآخر بھاٹی گیٹ کے اس 2 کمروں کے مکان میں مٹی کے برتن بنانے والے کے لیے چلا آئے گا۔ ہے نا دلچسپ بات؟ اس کے اندر کوئی مضحکہ اڑانے والے انداز میں ہنسا تھا۔ اس نے جلدی سے ان باتوں کی طرف سے اپنا ذہن ہٹانے کی کوشش کی اور اٹھ کر دیوار کے ساتھ لگی ہوئی الماری کے پٹ کھول کر اس میں سے زرینہ خالہ کی چھوٹی سی صندوقچی باہر نکال کر چارپائی پر رکھ دی۔ باہر نانا کے حجرے کے پردے سے اذان کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ چپ چاپ چارپائی پر بیٹھی رہی۔ اذان ختم ہونے کے بعد اس نے آہستگی سے صندوقچی کا ڈھکنا اٹھایا۔ اس سے قبل کہ اس نے اس چھوٹی سی صندوقچی کو بس باہر سے دیکھا تھا، کبھی کھولی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ اماں کبھی اس کو پسند نہ کرتیں۔ اسے ہمیشہ اس میں ایک انوکھا رومانوی سا اسرار نظر آتا، لیکن آج اس نے بلا وجہ ہی اس کا ڈھکنا کھول دیا۔ اس میں بہت کچھ تھا، چھوٹی چھوٹی بے شمار فالتو چیزیں تھیں، لیکن انہیں ایک نظر دیکھتے ہی ماں بانو کا احساس ہو گیا کہ در حقیقت ان میں سے ایک چیز بھی فالتو نہیں، وہ سب کسی کے دیے ہوئے تحفے تھے۔ سوکھے پھول، پرفیوم کی خالی شیشیاں، ایک لفافے میں بند کچھ کاغذوں کی راکھ، کانچ کی بے شمار ٹوٹی ہوئی پرچیاں، کانچ کی بے شمار ٹوٹی چوڑیاں، نیلے رنگ کا مردانہ قمیص کا ایک بٹن، ہار پنوں کی چند ٹوٹے ہوئے سنہری گھنگرو، گلے میں پہننے والے سونے کی زنجیر کی چند کڑیاں، اور پھر سب سے نیچے بچھی ہوئی سرخ رنگ کی اوڑھنی جو اب اڑی اڑی گلابی رنگت اختیار کر چکی تھی۔ اس نے صندوقچی کو چارپائی پر الٹ دیا تھا۔ ان سب چیزوں کے بعد اوڑھنی کے نیچے سے نکل کر ایک ریشمی کپڑا چارپائی پر گرا۔ ماں بانو نے اسے اٹھا لیا۔ شاید کبھی وہ سفید رنگ کا کپڑا ہوگا، لیکن اب اس میں پیلاہٹ نمایاں تھی۔ اس کے کونے میں اڑی ہوئی رنگت کے سرخ دھاگے سے انگریزی کے 2 حروف اس کے کونے میں اڑی ہوئی رنگت والے سرخ دھاگے سے انگریزی کے 2 حروف تہجی کڑے ہوئے تھے، ZNH۔ ماں بانو زیر لب بولی تھی۔ زیڈ سے تو زرینہ خالہ کا نام بن گیا، یہ ایچ کون ہے؟ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی کی زندگی میں جھانک رہی ہے، جیسے کچھ چوری کر رہی ہے، لیکن ان کیفیات سے زیادہ سنسنی خیز محسوسات دوسرے تھے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کہانی چپکے سے اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس میں اسے ماں بانو کے مرکزی کردار ادا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہ میں اپنے کالج کی سرخ اینٹوں سے بنی عمارت گھومنے لگی۔ سفید روشن مسجد کی مینار اسے کچھ اشارہ دے رہے تھے۔ رجب علی شاہ کی حویلی اسے آواز دے کر بلا رہی تھی۔ وہ جو بھی کہانی تھی اس کا تعلق انہی جگہوں سے تھا، کالج کی سرخ اینٹوں، مسجد کی سفید میناروں اور رجب علی شاہ کی قلعہ نما حویلی کی اونچی اونچی دیواروں سے۔ زرینہ خالہ کی کہانی میں میرا کردار کہاں فٹ ہوتا ہے؟ ماں بانو سوچ رہی تھی۔ بانو، کمرے کے باہر سے اماں کی آواز آئی۔ بانو نے جلدی جلدی سب چیزیں صندوقچی میں رکھنا شروع کر دی۔ بانو، اماں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑی تھی۔ ماں بانو کے صندوقچی میں چیزیں رکھتے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ اماں کی نگاہ کھلی ہوئی صندوقچی پر پڑی تو ایک لحظہ کے لیے ان کے چہرے پر سا لہرا گیا تھا، پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے صندوقچی کیوں کھولی؟ وہ چند قدم آگے بڑھائی تھی۔ یوں ہی بلا وجہ۔ اس نے باقی چیزوں کو بھی جلدی سے واپس رکھ کر ڈھکنا بند کر دیا۔ کسی انسان کا ماضی کھنگالنے میں صرف دکھ اور غم ملتا ہے۔ اماں نے صندوقچی اٹھا کر واپس الماری میں رکھ دی، خاص کر ایسے شخص کا جسے مرے ہوئے بھی کئی سال بیت گئے۔ اماں، زرینہ خالہ کو انگریزی آتی تھی؟ اماں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں پھیل گئی، پھر انہوں نے خود پر بہت قابو کر رکھا تھا۔ نہیں، تو پھر اس رومال پر ہمیں کسی کا ماضی کھولنے کا کوئی حق نہیں۔ اماں نے اس کی بات کاٹی۔ لیکن میں اس کہانی کا ایک کردار ہوں۔ اس کے اندر کوئی چلایا تھا، مجھے یہ سب کچھ جاننے کا حق حاصل ہے۔ اماں، اس نے انہیں پکارا۔ کیا بات ہے؟ اگر اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے تو بتا دینے میں کیا حرج ہے؟ پھر میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تم تھکی ہوئی ہو، سو جاؤ۔ اماں کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ پلیز اماں، اس نے لپک کر ان کا بازو پکڑ لی۔ تم کیوں جاننا چاہتی ہو یہ سب؟ اس میں دکھ تکلیف کے سوا کچھ بھی نہیں، اور تم تو شاید یہ دکھ کبھی محسوس نہ کر سکو، کیونکہ تم نے زرینہ کو دیکھا ہی نہیں، اس وقت جب اس کی آنکھیں ہر وقت ہنستی رہتی تھیں، اور نہ اس وقت جب تقدیر نے آنسو اس کے مقدر بنا دیے تھے۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اس کہانی کو سننے کو میری آرزو کہیں بہت اندر سے پھوٹ رہی ہے۔ ماں بانو نے صاف گوئی سے کام لیا تھا، جیسے یہ کہانی اس کی نہیں، میری زندگی کا حصہ ہو، اور اسے جاننے کا پورا پورا حق حاصل ہو۔ اماں نے گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لی، اور وقت کا پہیہ 24 سال پیچھے چلنے لگا تھا۔ یہ کہانی 24 برس پیشتر شروع ہوئی تھی۔
جب پیر صاحب جلال الدین کے بڑے بیٹے اور گدی نشین رجب علی اپنے چھوٹے بھائی حیدر علی شاہ کے ساتھ برطانیہ سے پاکستان لوٹے تھے، ان کی واپسی کی خوشی میں ان کی والدہ نظری بیگم نے حویلی میں قرآن پاک کا کی ختم قرآن پاک کا اہتمام کر رکھا تھا۔ گاؤں میں کوئی دینی یا سماجی تقریب مولوی نعمت اللہ اور ان کے گھرانے کی شمولیت کے بغیر انجام پانے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ سو اس دن بھی حویلی میں ان کا جانا ضروری تھا۔ جلدی کرو، حویلی سے تانگا کب کا آیا کھڑا ہے اور کتنی دیر لگاؤ گی؟ مولوی صاحب نے حجرے میں داخل ہو کر دریافت کیا تھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، رضیہ بولی تھی۔ اب تو بخار بھی بڑھ گیا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا ابا جی کہ ہم پیر صاحب سے معذرت کر لیں؟ زرینہ نے پوچھا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے ہم پر اور ہمارے گھر پر بے شمار احسانات ہیں، لیکن ابا جی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ میری فکر نہ کرو، یوں ہی موسم کی تبدیلی سے بخار ہو گیا ہے، شام تک بھلی چنگی ہو جاؤں گی، اماں نے کہا تھا۔ تم دونوں اپنے ابا کے ساتھ چلی جاؤ، آپ کو ایسے چھوڑ کر جانے کے لیے دل نہیں مانتا، رضیہ بولی تھی۔ اب زیادہ وقت نہیں ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ زرینہ ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ آ جاؤ اور رضیہ تم اپنی ماں کی دیکھ بھال کرو۔ حویلی کے زنانہ میں بے شمار عورتیں بیٹھی تھیں اور قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ سنا ہے بخشو مجھے کی بیٹی رازق کے ساتھ بھاگتے ہوئے پکڑی گئی، باپ نے بہت مارا ہے بیٹی کو، لیکن پھر عزت کے ڈر سے بات چھپا دی۔ ہاں، پرسوں رات لڑکی کے رونے چیخنے کی آوازیں میرے گھر پر بھی آ رہی تھی۔ ارے میرا گھر کون سا دور ہے، یہ باتیں چھپتی ہیں ایک دیوار نہ سہی، پھر سب سے قریب تو میرا ہی گھر ہے نا۔ اچھی بھلی لڑکی پر اس لفنگے نے نہ جانے کیا جادو کر دیا۔ تعلیم تو بھی خرابی ہی کرتی ہے، اب اس ریاضے کو ہی پڑھ لو، اب اس ریاضے کو ہی دیکھ لو، پوری 5 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں، بس پڑھ لکھ کر دماغ خراب ہو گیا، سارا وقت فیشن میں برباد، بالوں میں تیل لگائے، آنکھوں میں سرما ڈالے، وہ پان والے کی دکان کے سامنے کھڑا ہر آئی گئی عورت کو تاکتا پھرتا ہے۔ میری توبہ جو میں اپنے بیٹے کو پڑھانے کا بھی سوچوں۔ ہاں بہن، اچھی بھلی اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ایک اور نے آ بھری تھی۔ یہ سب تو قسمت کی بات ہے، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے کہ پڑھ لکھ کر اولاد ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی۔ اب پیر صاحب کو ہی دیکھ لو، دونوں بیٹے ولایت سے پڑھ کر آئے ہیں، جب ولایت جانے لگے تو ڈھکے چھپے سب نے کہا تھا کہ اپنے ساتھ میوے لے کر ہی لوٹیں گے۔ پیر صاحب کے بڑے بیٹے کے متعلق لوگوں نے کیا کیا نہ کہا کہ وہاں میموں میں گھرا رہتا ہے، یہ بھی کہا کہ ایک چٹی چپڑی والی سے شادی بھی کر لی، لیکن دیکھ لو ایسا کچھ نہ ہوا، جیسے گئے تھے ویسے ہی خالی لوٹ آئے، حالانکہ ساری عمر ولایت میں ہی گزاری ہے دونوں نے۔ اب تم ہماری اولاد کو پیر صاحب کی اولاد سے تو نہ ملاؤ، ایک بولی تھی۔ پیر صاحب کی اولاد ہم عام اولادوں کی جیسی تھوڑی ہے، ہم امتی بھلا کب مقابلہ کر سکتے ہیں ان کا؟ اے حلق کیسا سوکھا پڑا ہے، زرینہ بیٹا ذرا 2 گھونٹ پانی تو پلا دے کہیں سے، چاچی نورا نے گلیس پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بہت پیاس لگتی ہے چاچی کو، زرینہ سوچتی اٹھی، ابھی روح افزا کا پورا جگ انڈیل کر بیٹھی، پھر بھی پیاس لگ رہی ہے۔ وہ چپ چاپ بڑے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، مختلف چھوٹے کمرے عبور کر کے وہ لان میں پہنچی جہاں گاؤں کی عورتیں ٹب اور حماموں میں روح افزا بھر رہی تھیں، ساتھ ہی زمین پر برف کی سلیں بھی رکھی ہوئی تھیں جن کا پانی دالان میں ہر طرف پھیل رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے مٹی سے اٹے ننگے پاؤں وہیں اچل کود کر رہے تھے، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھی۔ زرینہ نے ایک جگ اور گلاس اٹھایا، واپس پلٹی، کمرے کے دروازے سے گزرتے اسے ہلکا سا جھٹکا لگا، سنبھلنے کی کوشش میں شربت سے بھرا جگ اور شیشے کا گلاس زمین پر گر گئے تھے۔ زرینہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی، پلٹ کر دیکھا تو اس کا بڑا سا ریشمی دوپٹہ لکڑی کے بھاری دروازے کے کنڈی میں بری طرح اٹکا ہوا تھا اور دروازے کے بیچوں بیچ ایک اجنبی کھڑا دلچسپی سے اس کی بوکھلاہٹ دیکھ رہا تھا۔ زنان خانے میں ایک مرد کو دیکھ کر اس کی بوکھلاہٹ میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس نے ایک نظر قالین میں جذب ہوتے شربت اور بکھرے ہوئے شیشوں کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے اٹکے ہوئے دوپٹے کی جانب۔ وہ شیشوں پینٹ میں مبتلا تھی کہ پہلے کیا کرے، دوپٹے کو کنڈی سے نکالے یا پھر فرش پر بکھرے ہوئے شیشے جمع کرنا شروع کر دے۔ اچھی بھلی عقل اس وقت پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اجنبی نے مہذب انداز میں کہا تھا۔ نہیں، ہاں، وہ مزید بوکھلا گئی۔ میرا مطلب ہے کہ اجنبی کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے دوپٹے کا کنڈی میں اٹکا ہوا سرا تھام لیا تھا۔ زرینہ کو کچھ اور نہ سوجا تو جلدی سے دوپٹے کو کھینچ لی، چڑر کی آواز کے ساتھ دوپٹہ پھٹا اور کنڈی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اجنبی نے حیرت سے پوچھا، لیکن زرینہ اس کی بات کو سنی انسنی کر کے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی جوان اجنبی مرد سے یوں براہ راست بات کی تھی۔ گاؤں میں 2-4 ہی تو گھر تھے جہاں سختی سے پردے کی پابندی کی جاتی تھی، اور مولوی نعمت اللہ کا گھرانہ انہی میں سے ایک تھا۔ ان کے ہاں بے پردگی سخت مایوس سمجھی جاتی تھی، کجا کہ یہ کوئی اجنبی مولوی صاحب کی بیٹی کا دوپٹہ پکڑ۔ گھر آ کر وہ گمسم سی رہی، اسی لیے کہ سب بہت حیران کن اور بہت انوکھا تجربہ تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہنے والی خوشباش لڑکی تھی۔
अम्मा अब्बा रज़िया और चंद सहेलियाँ उसकी ज़िंदगी इसी महवर के गिर्द घूमती थी। इसके अलावा उसने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। फिर आज ये क्या हुआ था? वो अजनबी उसकी आंखों में झांकती, दिलचस्पी, उसकी मुस्कुराहट, उसका ज़रीना को मदद पेश करना और दुपट्टा कुंडी से निकालने के लिए उसका सिरा थामना और फिर ज़रीना का जल्दी से दुपट्टा खींच लेना। वो दरवाजे वो दुपट्टे का फटा हुआ सिरा हाथ में पकड़े बैठी यही सोच रही थी जब रज़िया की आवाज़ ने उसे चौंका दी। कहाँ गुम हो? कहीं नहीं। वो बौखला गई। यूँ लगा जैसे रज़िया ने उसकी चोरी पकड़ ली। उसने जल्दी से दुपट्टे के फटे हुए सिरे को मुट्ठी में भींच लिया था। कि दुपट्टा कैसे फट गया? रज़िया ने उसे फटे हुए दुपट्टे को मुट्ठी में बंद करते देख लिया था। पता नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे ही मुझे पता नहीं चला। वो घबराहट में बेरहमती से बोली, यानी दुपट्टा फट गया और तुम्हें कुछ खबर ही नहीं? रज़िया ने हैरत से कहा। जानती हो कितना महंगा दुपट्टा है? हाँ, नहीं, मुझे नहीं पता चला। मालूम नहीं कैसे फट गया। ज़रीना ने निगाहें चुराईं। क्या बात है? लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। रज़िया ने उसकी आंखों में झांका। नहीं तो। उसने इज़्तिराब से उंगलियां चटखाई थी। तो फिर इतनी गुमसुम क्यों हो? जब से आई हो खामोश बैठी हो। ना वहाँ के किस्से, ना कोई कहानी, ना ये बताया कि किसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, ना ये कि किसने अम्मा का अहवाल पूछा। सब पूछ रहे थे अम्मा को। वो जल्दी से बोली, हाँ सभी। कोई बात है तो चलो, तुम ना बताना चाहो तो फिर मैं पूछकर क्या करूँगी? रज़िया उठ खड़ी हुई तो ज़रीना ने सुकून का सांस लिया। वो कोई आम सी लड़की थी या फिर बाद सबा का झोंका? वो हुस्न थी, खुशबू थी, झुटकी हुई बेलोनी चांदनी में मुस्कुराती हुई मोतिये की कली थी। वो मेरे दामा, वो माहे ए कामिल, वो बहार शमाइल, वो परिवेश मुजस्सिम गज़ल थी। जब से हैदर अली शाह ने उसे देखा था तब से वो उसके मुतालिक सोचे जा रहा था। वो हैदर अली शाह जो बरसों विलायत में गुजार कर आया था, जिसने सूरज की किरणों से बाल वालियों के साथ बहुत से गैर संजीदा माशके भी किए थे, जो कैम्ब्रिज का तालीम याफ्ता था और पहली नज़र में मोहब्बत को सच मानने वालों को खूब मजाक उड़ाया करता था। जिसे अपनी वजाहत पर इस कदर नाज था कि उसका दावा था कि उसने आज तक किसी लड़की की तरफ खुद पेशकदमी नहीं की। इसके बावजूद उसका कोई भी वीकेंड तनहा नहीं गुजरता था। आज वही हैदर अली शाह गांव की एक आम सी लड़की को देखकर सब कुछ भूल बैठा था। वो बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये महज वक्ती जज्बा है, जो आप ही आप आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसकी हर दलील के जवाब में उसके कहीं बहुत अंदर से तमस्खुर आमिज़ हंसी की सदा आने लगती थी। ठीक है, वो हसीन है। वो अपने कमरे में मिसहरी पर लेटा खुद को समझा रहा था। हाँ, उसकी रंगत भी शहद से गुंदी हुई लगती। ये भी दुरुस्त है कि उसके बाल लंबे और स्याह हैं। ये भी गलत नहीं कि उसकी शरबती आंखें एक मर्तबा देख लेने के बाद कुछ भी देखने की आरजू नहीं रहती। लेकिन इसके अलावा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। वो यकीनन तालीम याफ्ता भी नहीं वो यकीनन तालीम याफ्ता भी ना होगी। एक नंबर कट गया। वो महज़्ज़ब भी नहीं है, वरना मेरी पेशकश के बाद यूँ अपना दुपट्टा ना फाड़ती। एक और नंबर कट गया। अगर वो तालीम याफ्ता नहीं है तो, जैसा कि मुझे यकीन है, तो फिर इससे संजीदा किस्म के इश्क का कोई फ़ायदा नहीं। ना तो वो मेरे साथ शेक्सपियर पर बहस कर सकती है और ना ही शेले के ओडी टू द वेस्ट विंड पर। इसे तो केटिस के नाम का भी इसे तो केट्स के नाम का भी इल्म नहीं होगा। और अगर इसे बायरन के हालात ज़िंदगी का इल्म हो गया तो मुझे यकीन है कि वहीं पर से गिर कर मर जाएगी। यानी बकिया सब नंबर भी कट गए। भला ऐसी लड़की से कोई संजीदा या गैर संजीदा इश्क करने से बढ़कर भी कोई वेस्ट ऑफ टाइम हो सकता है? इसके मुतालिक थोड़ा बहुत सोचने की वजह ग़ालिबन यह है कि इंग्लैंड में शर्म हया के नज़ारे कामयाब ही नहीं नायाब हैं। इसकी जगह यहाँ कोई भी लड़की होती तो इसका रद्द-ए-अमल भी यकीनन यही होता और न जाने ऐसी ही और कितनी लड़कियों से मेरी मुलाकात हो जाएगी। ज़ाहिर है मैं इनमें से हर एक के साथ तो इश्क नहीं कर सकता, और फिर हकीकत तो ये है कि जितनी मेहनत यहाँ की लड़कियों से इश्क करने के लिए दरकार होगी, कम अज़ कम मैं तो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उससे कहीं बेहतर है कि मैं फ़ारिग वक्त में ईमा, जॉडी और कैटी की तस्वीरें देखकर खुश हो जाऊँ। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर अपने ख्यालात से चौंक उठा। आने वाला उसका बड़ा भाई रजब अली शाह था। दोनों भाइयों की उम्र में 12 साल का फ़र्क था। रजब अली शाह पीर साहब का बड़ा बेटा और गद्दी नशीन था। इसके बाद दो बहनें ज़ेबुन्निसा और मेहरुन्निसा थीं। फिर हैदर अली शाह और उसके 10 वर्ष छोटा सखावत अली शाह। उम्र के इस तफावत की वजह से हैदर अली शाह बड़े भाइयों के सामने हमेशा मुअद्दब रहता। आइए, हैदर अली ने मसहरी से उठकर बड़े भाई का इस्तकबाल किया था। कहो, दिल लग गया यहाँ? आहिस्ता आहिस्ता लग जाएगा, हैदर अली ने कहा। दिल लगाने के सामान की रईज़ादों को कोई कमी नहीं होती, ख्वाह वो विलायत हो या पाकिस्तान। रजब अली बोला था। बस एक बात याद रखना कि दिल लगाओ, दिल को ना लगाना। मैं इस- मैं इसीलिए बोर नहीं होता क्योंकि यहाँ भी हर चीज़ दस्तयाब नहीं। मुझे ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हैदर अली ने कदरे शर्मिंदा होते कहा। गोकिस का कोई वीकेंड तनहा नहीं गुजरता था, लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी तन्हाई के साथ ही हफ्ते के
روز ڈنر کرنے کے بعد بائے کہہ کر چلتی بنتی تھی، اور اگر وہ جانے کے موڈ میں نہ ہوتی تو حیدر علی کسی نہ کسی ترکیب سے اسے جان چھڑا لیتا۔ اسی لیے اس کا کوئی بھی عشق زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں جاتا تھا۔ ولایت میں رجب علی شاہ کی اپنی ایک دنیا تھی۔ اسے اس بات کی خبر نہ تھی اور نہ ہی وہ جانتا تھا کہ حیدر علی شاہ کیا کرتا ہے۔ کہنے کو تو وہ پیر صاحب جلال الدین شاہ سے یہ کہہ کر ولایت میں رہ رہا تھا کہ اس طرح حیدر علی کی دیکھ بھال ہو سکے گی، لیکن در حقیقت اسے نہ تو بھائی کی دیکھ بھال سے سروکار تھا اور نہ ہی اس کی تعلیم سے۔ اس طرح یہاں کیسے رہ سکو گے تم؟ رجب علی شاہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ رہ لوں گا، وہ بولا، بس ایک بات کی اجازت درکار ہے۔ کہو۔ کیا میں یہاں فوٹوگرافی کر سکتا ہوں؟ رجب علی شاہ کا کہکا بلند۔ بس اتنی بے ضرر سی خواہش؟ اس نے کہا۔ اگر کسی اچھی سی لڑکی کی تصویر کھینچو تو مجھے ضرور دکھانا۔ زرینہ اور رضیہ خالہ کبرا کے گھر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اچھو کو جوان کا انتظار کر رہی تھی۔ اب تک اچھو کو آ جانا چاہیے تھا، رضیہ نے کہا۔ اسی لیے تو رات کو کہلا دیا تھا کہ اس طرح تو دیر ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر دیکھتے ہیں، نہ آیا تو پھر مسجد سے کسی بچے کو بھیج کر پتہ کروا لیں گے، زرینہ نے مشورہ دی۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ بچے نے حجرے کے دروازے پر آ کر آواز لگائی تھی۔ باجی اچھو آ گیا۔ اچھا؟ ان دونوں نے برقعے پہنے اور پھر اماں کو خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی تھی۔ سلام بی بی۔ انہیں آتا دیکھ کر اچھو ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کرنے لگا، پھر اپنے گھوڑے کی گردن تک ہاتھ پھیرتے بولا تھا، آج راجا کی طبیعت کچھ گری گری سی تھی۔ میں نے کہا کہ مولوی صاحب سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ صبح ضرور آؤں گا، اس لیے سوچا کہ آپ لوگوں کو شہر میں چھوڑ کر ڈنگر ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے لے جاؤں اپنے راجے کو۔ بھائی اگر راجا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اطلاع بھجوا دی ہوتی، کوئی ضروری تو نہیں تھا نا آج خالہ کبرا کی طرف جانا، کل چلے جاتے۔ رضیہ نے کہا۔ نہ بی بی نہ، وہ جلدی سے بولا، مولوی صاحب سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، اور پھر خالہ جی بھی تو انتظار کرتی ہیں نا آج کے دن۔ وہ دونوں تانگے کی پچھلی نشستوں پر بیٹھ گئی اور گھوڑا ہولے ہولے چلنے لگا۔ صبح سویرے کا وقت تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ خالہ کبرا ساتھ والے گاؤں میں رہتی تھیں، بیچاری بیوہ تھیں اور 2 بیٹیوں کی شادی کر دی تھی۔ دونوں اپنے اپنے میاں کے ساتھ شہر میں رہ رہی تھیں۔ ایک بیٹا تھا، سو وہ کمائی کی غرض سے کراچی چلا گیا اور خالہ کبرا بالکل اکیلی رہ گئی۔ رضیہ اور زرینہ ہفتے میں ایک بار ان کی طرف چکر لگا لیا کرتی تھیں۔ صبح جاتی تھیں اور ان کا ہفتے بھر کا بکھرا ہوا کام نپٹا کر شام کو چلی آتی۔ ہرے بھرے کھیتوں کے درمیان تانگا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، جب اچھو نے ایک دم لگامیں کھینچ کر گھوڑا روکا اور تانگے سے اچھل کر نیچے آیا تھا۔ کیا ہوا اچھو؟ رضیہ نے پیچھے دیکھا۔ بس بی بی 1 منٹ، وہ بولا، چھوٹے شاہ صاحب آ رہے ہیں، انہیں ذرا سلام کر لوں پھر چلتے ہیں۔ یہ وہی شاہ صاحب تو نہیں جو ولایت سے آئے ہیں؟ رضیہ نے منہ قدرے مڑ کر تنگ راستے کی طرف دیکھا۔ مجھے کیا خبر؟ زرینہ بے پرواہی سے بولی، لگتے تو وہی ہیں، دیکھو گلے میں ولایتی کیمرہ لٹکایا ہوا ہے، پتلون قمیض پہن رکھی ہے۔ رضیہ نے متجسس نظروں سے اسے دیکھا، پھر زرینہ کو بے پرواہ پا کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر متوجہ کی۔ دیکھو نا۔ زرینہ نے بھی منہ موڑا۔ سامنے وہی حویلی والا چلا آ رہا تھا۔ رضیہ کے ہاتھ پر زرینہ کی گرفت خواہ مخواہ مضبوط ہو گئی۔ کیا بات ہے؟ رضیہ نے اس کے ہاتھ کی گرفت کو محسوس کر کے کہا، لیکن زرینہ نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی جو 2 رویا کھیتوں کے درمیان کچے راستے پر پیدل چلا آ رہا تھا، جسے سلام کرنے کے لیے اچھو نے تانگا روکا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر اچھو دوڑ کر اس کی جانب بڑھا۔ زرینہ کو چند قبل ہی اپنی بوکھلاہٹ یاد آ گئی تھی۔ گاؤں کے عام گوار سے غیر مہذب لڑکے اسے بالکل پسند نہیں تھے، جو آنکھوں سے بھی باہر سرمے کی دھاریں نکالے گردن کے گرد رنگین مفلر لپیٹے کر منہ پان والے کی دکان پر کھڑے ہو کر آئی گئی لڑکی کو تاکتے پھرتے تھے۔ پھر دوسری جانب یہ حویلی والا تھا۔ اچھو کہہ رہا تھا کہ یہ چھوٹے صاحب ہیں۔ کتنا بانکا سجیلا تھا وہ، اور کس قدر مہذب۔ پتہ نہیں وہ اس دن زنان خانے میں کیا کر رہا تھا۔ زرینہ کو اس کی آنکھوں میں موجود دلچسپی یاد آ گئی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔